Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, and welcome to live transmission on Zee9 on this special occasion today of Canada Day. Nazreen Muhtaram, 1867 July the 1st, a day of confederation. A country that is known named Canada today, alhamdulillah ta'ala, came into being. Canada is a land that has so unique dynamics. وہ سرزمی، وہ کنٹری کہ جو ایک گلدستہ ہے پھولوں کا، جس میں آپ کو ہر رنگ کے، ہر طرح کی خوشبو کے، ہر طرح کے موسم کے گنگناتے ہوئے، مہکتے ہوئے پھول نظر آتے ہیں. ایک ملٹی ڈائمینشنل، ملٹی کلچرل کنٹری کہ جس سرزمین پہ اترنے کا خواب دنیا کا ہر شخص دیکھتا ہے. یہ سرزمین پر رہنا ہر شخص اپنے لیے خوش قسمتی کا ایک عندیہ سمجھتا ہے. ناظرین کرام، آج وہی دن میں اور آپ ایک بار پھر سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کینیڈا ڈے. آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے طارق غوری اور میرے ساتھ ہیں جی میں جنید جہانگیر. ہم سب کی طرف سے ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو دس اسپیشل ٹرانسمیشن. آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ہمارے شہر کے ایم پیز، ایم پی پیز، کمیونٹی لیڈرز، لائرز، ٹیچرز، نمبر آف الحمدللہ گیسٹ آر دیئر، جو ہمارے ساتھ اس خوشی کے موقع پر اس خاص دن اپنے جذبات کا اظہار بھی کریں گے. اینڈ یس، سنس اٹ از لائیو، the number on the screen you can see 9052820800. You are more than welcome to call us and be part of this live transmission and share your thoughts. Exactly. اب جس طرح سے انٹرو طارق آپ نے کرایا کہ ایک بہت اسپیشل ڈے ہے. ہم کینیڈا کے حوالے سے بات کریں، ہم کینیڈینز کے حوالے سے بات کریں، نیو امیگرینٹس کے حوالے سے بات کریں، ایون ریفیوجیز جو ادھر ہیں، جو اسائلم سیکرز ایون ہیں، کیونکہ ہیومن گراؤنڈز اور ہیومینٹی از آلویز دیئر. اور کینیڈا از ون آف دا کنٹریز جہاں پر اس کا جو علم ہے، جب ہیومینٹی کی بات ہوتی ہے تو وہ سب سے بلند کرنے میں، اگر آپ کو کچھ پرچم دکھائی دیں گے تو اس میں ایک یہ میپل لیف پرچم بھی ہے، جو کہ جس کی دنیا معتقد ہے. اسی اعتبار سے خصوصاً جیسے میں نے امیگریشن سٹیزنشپ کے اعتبار سے بات کی، اس کی کمیٹی کو بھی چیئر کرتی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کی بہت ہی زیادہ جانی پہچانی جب بھی کمیونٹی کی بات ہوتی ہے، ایز ایم پی جو ان کی خدمات ہیں اور جو ایز جس طرح سے پولیٹیکل لیڈر ہیں، سلمہ زاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسکاربرو سینٹر سے ہیں، ممبر آف دی پارلیمنٹ. بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمہ صاحبہ. السلام علیکم جی. بہت بہت شکریہ آپ کا طارق بھائی، جنید بھائی فار ہوسٹنگ دس ایونٹ آن کینیڈا ڈے. جی بہت بہت شکریہ آپ کی نوازش، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور خصوصاً جب ظاہر ہے کہ کینیڈا کی بات ہو رہی ہے اور کینیڈا کی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ جیسی جو شخصیات ہیں جن کی ایک کنٹینیوس اسٹرگل ہے، ایک مومنٹم کے ساتھ اسٹرگل ہے، وہ ظاہر ہے کہ منظر پہ ہوتے ہیں اور ان سے کچھ انسائٹ لینا، انپٹ لینا، وہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا مناسب ہو جاتا ہے. تو سمجھ صاحب، ایک تو یہ فرما دیں کہ ظاہر ہے کہ امیگریشن اور سٹیزنشپ کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں اس حوالے سے بھی آپ کی ایک خاص ایک مقام ہے، آپ کے اسٹینڈنگ جو کمیٹی ہے وہ آپ چیئر کرتی ہیں. اس کے علاوہ ایز این ایم پی اور ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی اور ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی آپ کی جو خدمات ہیں. ہاؤ ڈو یو سی، آپ کا میسج کیا ہے؟ آغاز اس سے کرتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں. آپ نے ایک بڑا مشکل سوال پوچھا ہے کہ جی آج کا میسج کیا ہے. اٹس اے ویری ڈفرینٹ کینیڈا ڈے. ایک وہ یوزول نہیں ہے، اور یہ دوسرا سال ہے کہ یوزول کینیڈا ڈے نہیں ہو رہا. یوزلی ہمارا ادھر اسکاربرو میں ایوری ایئر in usual days we do a big parade in my riding, so there are festivals at Thompson Park and other events. So since last 15 months we are trying to get through this pandemic, and but one good thing is that we as a country have leaned on each other. People have leaned on each other, people came together, and we have come a long way in this pandemic. Now with higher vaccination rates, I think we are seeing the end of this pandemic, putting this pandemic behind us and getting back to our normal life. But at the same day,
like same time, when we recognize all the work which has been done to get through this pandemic and the values which Canadians uh, came together and trying to get through the other side of this pandemic, it's a very somber day for all of us. This year, people will choose different ways to celebrate Canada Day. Some people might have done barbecues with their friends and families, backyard barbecues. But for me, and maybe I think for many of us, it's a day of reflection. Uh, I have been since morning. I've been reflecting on the country that जो हम लोगों ने आप लोगों की तरह बहुत सारे इमिग्रेंट्स ने इसको अपना एक घर बनाया. वो लिटरली हम लोग पाकिस्तान से 7 समुंदर पार, वो पाकिस्तान में हमारे पेरेंट्स कहते थे, तो 7 समुंदर पार आके हमने इसको अपना घर बनाया है. और इस मुल्क ने अल्लाह का शुक्र है कि हमें एम्ब्रेस किया, हमें वेलकम किया. And this country has blessed us with a lot of opportunities. And I've been reflecting on the Charter of Rights and Freedom, because right. Charter of Rights and Freedom for me has always stood out, even when I was outside Canada, because of its values. We as Canadians stand here, not just here in Canada, but across the world. Lekin, as I reflect on, and as I see that we as a country and a people have not lived up to those values which we were supposed to, particularly in regards to the indigenous communities. Last month, we have all been reminded that the horror of residential schools is still fresh, and we must all reckon with this shameful chapter in Canada's history. So on this Canada Day, I've been reflecting on the road ahead to reconciliation, and how and what work needs to be done to make sure that we build a more just Canada for everyone. Very true. जाहिद साहबा, एक और ज़रूरी सवाल, और ये मैं ही नहीं, ज़ाहिर है कि जितने भी हमारे नाज़रीन देख रहे हैं इस वक्त सब सोच भी रहे हैं, कंसर्न भी हैं, परेशान भी हैं. जो रिसेंट वेव हमने देखी है एक इस्लामोफोबिया की, मुख्तलिफ हादसात हो रहे हैं. अल्लाह ताला महफूज रखे इस मुल्क को, यहाँ पर मौजूद हर जी नफ्स को, जी रूह को. और ये भी एक एलिमेंट है इस कनाडा डे के गुफ्तगू का जो मौजू का हिस्सा बना हुआ है, कि अल्लाह ना करे कि हमें आइंदा कोई ऐसा जुलाई 1 देखें कि जिसमें हम ये गुफ्तगू करें. लेकिन आप किस तरह से देखती हैं कि गवर्नमेंट, ज़ाहिर है कि यू आर इन द ऑफिस, you have better vision, you have better understanding of situation what is going on. So किस तरह से आप गाइड करेंगे हमारे व्यूवर्स को कि उनके दिल में जो फियर है, जो खौफ है, उसको किस तरह से आप एड्रेस करेंगी? देखिए, लास्ट मैनी मंथ्स हैव बीन वेरी डिफिकल्ट. एक तो ये पेंडेमिक की वजह से वी हैव ऑल बीन नॉट एबल टू मीट आवर extended families, and we have not been able to have social gatherings. And as human beings, I think we are all social, like we are as social animals, and we want to meet people around. So it has been very difficult months, and with this bodies of the indigenous kids being found, over 1,000, like first it was in BC, and then Saskatoon, and then again in BC. So it has, and then we have seen so many incidents of hate recently. That act of terrorism to which we lost 4 innocent lives, the Afzal family, Salman Afzal, his wife, his mother, and his young daughter. And I think this Canada Day, we should all be thinking about young Fayaz Afzal, who lost his literally his support structure, and has a very difficult life ahead. Other than that, there have been some incidents of hate and Islamophobia in Edmonton. That has been very difficult to see. Here at IIT in Scarborough also, there was an incident when 2 people entered the mosque. So there have been incidents of hate. So I think it is really very important that as we reflect on our past, as we reflect on what we have achieved in Canada, we have come a long way. We have achieved a lot in building this inclusive Canada, where people can practice their faith, where people can practice their religion, regardless of who they are.
I, being elected as a member of parliament, speaks of the opportunities which are available in this country. This country has provided a road to prosperity for many immigrants, for our next generations. The opportunities are beyond defining. But at the same time, I think there is a lot work to be done to make sure that incidents of hate, these acts of terrorism, Islamophobia, anti-Semitism, uh, Black Lives Matter, that these are the things which remind us of the work which needs to be done ahead. So I think we all need to work together, all levels of government, all communities, to erect those walls of hatred which we have like built around us. So, and only learning about each other, love, coming together can tear those walls of hate down. So we need to do a lot of work, and I think on this July 1st, as we celebrate the achievements this country has achieved in the last 154 years, I think we should all think of the path forward to build a more inclusive Canada so that everyone is safe, everyone is part of it, no one feels left out of this. That's true. Other day I was talking to one of my friend and ज़ाहिर है यही मौजू था जिस पर हम बात कर रहे थे, और आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए ये बात मैं दोहराना चाहूँगा कि आप हैं, इक़रा खालिद हैं, और जितने भी हमारे ऐसे लीडर्स हैं जो आज ऑफिस में मौजूद हैं, and they are of course made us proud. The whole country of Pakistan is proud of your sisters and every single individual who came this far, mashallah. तो मैंने उनसे ये कहा, और मैं आपके मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपके नाज़रीन से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी यहाँ मौजूदगी एज ए मिनिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यही एक बहुत बड़ा सबूत है इस कंट्री की डाइवर्सिटी का कि हम बाहिजाब होकर भी, हम अपना फेथ रखते हुए भी, हम इस कंट्री के अंदर उस जगह पर आकर बैठे हैं। ये उन टेररिस्ट के लिए, उन इंतहा पसंदों के लिए, सुपरमिस्ट वाइट सुपरमेसी के हामिलीन के लिए ये एक बहुत बड़ा ख़ुद जवाब है। सलमा ज़ाहिद साहिबा की यहाँ मौजूदगी उनके लिए बेहतरीन जवाब है कि वी आर हियर ऑलरेडी, वी हैव प्रूवन आवर लॉयल्टी टू दिस कंट्री, वी हैव प्रूवन आवर हार्ड वर्कशिप फॉर द कम्युनिटी अक्रॉस द बोर्ड अराउंड द कंट्री। सो कोई भी ऐसा इल्ज़ाम, आपकी यहाँ मौजूदगी हमारे लिए इसलिए भी बायस फ़ख्र है कि हम फ़ख्र से ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हम जिस जगह पर नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये ख़ुद एक उनके लिए जवाब है कि कभी भी नफ़रत मोहब्बत से नहीं जीत सकती, कभी भी अदावतें, कदूरतें, बोझ और इनाद मोहब्बत और प्यार और खलूस से नहीं जीत सकता। तो ये क्या कहेंगे इस बारे में सलमा ज़ाहिद साहिबा? देखिए, I think we are all very lucky that we live in one of the greatest country in the world. आप किसी और ऐसे मुल्क का सोच सकते हैं जहां तकरीबन दुनिया के हर कोने से लोग आके, कनाडा में मेरी राइडिंग में, आई रिप्रेजेंट अ वेरी डाइवर्स राइडिंग, पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव कॉल्ड दिस प्लेस एज अ होम। और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आई थिंक हमें एज इमिग्रेंट्स मिली हैं। A person who wears a hijab can speak for the first time from the House of Commons in 2018, speaks of that wearing a hijab is not a barrier to be in politics or to represent over 120,000 people and be their voice in Ottawa. So for our next generation, for our girls, for our young women who wear a hijab, they should know that they can practice their religion, they can practice their faith, and still be a good Canadian. No one can stop them from achieving their dreams. But we have seen that incidents of the shooting which happened in 2017 in Quebec, this act of terrorism which happened here in London, that Islamophobia does exist in this country. If we say that Islamophobia doesn't exist, that would be wrong. Islamophobia exists. So there is a small component of people who, in this incident of London, we have seen that 20-year-old young boy. I can't really bring my mind and heart to this thing that I'm a mother of a 23-year-old and a 21-year-old young man. One has just graduated from the university. The other one is studying in the university. That anyone of at this age can be filled with so much hate.
that that person can kill 4 innocent people just because who they are, what they wear, what religion they practice. But this is like a very small component here in Canada, and I think we need to get through this, and that will only be possible that if we educate our next generations, if we learn about our friends, about our neighbors in our communities, we do the work of bringing different faiths together, different communities together. There are a lot of bridges to be built. I have in my riding a multi-faith council, Scarborough Central Multi-Faith Council, under which I have brought religious leaders of all the faith-based organizations together, and we do a lot of interfaith events, like hosting an iftar at a church and Thanksgiving or Christmas dinner at a mosque. We have done some interfaith walks. We have walked from a temple to a church to a mosque, and we have gone inside and visited and like trying to learn about each other. I think that is really very important, because at the end of the day, every religion teaches us to be good human beings. And Canadians have shown this, especially in this pandemic. We have seen that in my riding, I saw that the people were there to offer their help at food banks. They were there to make sure that the shelves were not empty, because so many people lost their lives, and we saw that like the food banks had like their daily walk-ins increased by 5-6 times. So Canadians came together. They helped those people who needed an extra hand. Communities came together, and we have come a long way. Our frontline workers put their life at risk to make sure that we are safe. People were there, our frontline workers were there at senior homes to make sure that our parents and grandparents were safe. They have been like this mass vaccination. We are on like top in the world in regards to the vaccination rates. That's only possible because people were volunteering. Communities came together to open their places to make them vaccination centers. I have seen vaccinations being done in churches, in mosques. Religious institutions have been open to make sure that they bring their volunteers, their communities to vaccinate people. So we can do this. So we can overcome hate. I am very confident, but I think we need to do that work. And I, as an elected representative, I assure you that whatever work needs to be done, I will work with all levels of government. After this London incident, there was a call from National Council of Canadian Muslims and all the grassroots organizations to host a national summit on Islamophobia. So the government has committed that, and we will be seeing that summit happening in this month. The date will be announced very soon. So where all levels of government, civil society, grassroots organizations will be brought together to talk about what we need to do to make sure that we can combat Islamophobia. राइट, जैसे आपने पॉइंट आउट किया इस्लामोफोबिया के हवाले से, और यहाँ पर हम देखते हैं लिबरल्स का तो मौका बिल्कुल वाज़ेह है। आप की कुलीग हैं एक मोहतरमा इकरा खालिद साहिबा, उन्होंने मोशन 103 भी पेश किया था और उसके ऊपर बहरहाल एक डिबेट भी हुई और सिलसिला। और ठीक है, पॉलिटिकल साइड्स अपनी जगह पर हैं कि कंजर्वेटिव्स का अपना थोड़ा मौक़िफ़ है, थोड़ा सा वो इसमें कुछ ये वर्ड को ओमिट कराना चाहते हैं, रेस्ट ऑफ दी जो मतन है उससे इतना ज़्यादा उनको इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन ये वर्ड थोड़ा उनको भाता नहीं है, वो समझते हैं, वो पॉलिटिकल साइड है। बट द थिंग इज़ कि आप क्या समझें, जैसे we have to put our politics on side. It is very sad that almost over 90 members of parliament from the Conservative Party voted against Ikra's motion 103, which talked about going into an in-depth study to find about all forms of hate, including Islamophobia. So, and all the threats she had to face when she tabled this motion. It was a very simple motion, but it became a very divisive issue in the parliament. Exactly. It should not have gone that way. It should not have gone that way. I think this is something where we have to put our politics aside. There are many times we can talk on different issues and we can be have a different political point of view on issues. But I think something like this to combat Islamophobia or anti-Semitism or any other form of hate, to fight anti-black racism, I think we as politicians from all parties should come together to find a solution.
اچھا جس طرح سے اینٹی سیمیٹزم کی بات ہوتی ہے تو یورپ میں اس حوالے سے ظاہر ہے کہ کافی سینسٹیوٹی پائی جاتی ہے اور اس حوالے سے قانون سازی وہاں موجود ہے. وہ بھی ایک ایگزامپل سامنے ہے کہ بھائی کسی کی دل آزاری نہ ہو. اب یہاں پر بھی پاکستان کی بات کریں تو ٹھیک ہے عمران خان صاحب دیگر معاملات ان کی اپنی جگہ, لیکن جب اسلاموفوبیا بلکہ یہاں تک ان کا تو کہا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی سربراہ ملک سے ملتے ہیں, اس ریاست سے ملتے ہیں تو اسلاموفوبیا دیٹس گڈ. وہ اپنا ایک ان کا ایک نیریٹو ہے, وہ اس کو جتنا چاہتے ہیں اس کو پرزور طریقے سے پیش کر رہے ہیں. یونائٹڈ نیشنز میں بھی انہوں نے کیا. ایون جو ہمارے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو صاحب ہیں انہوں نے بھی اسلاموفوبیا کا ورڈ یوز کیا, جو کہ ظاہر ہے کنزرویٹو پالیٹکس اپنی جگہ پر ہے. بٹ دا تھنگ از حالانکہ یہ کوئی بل بھی نہیں تھا, یہ کوئی قانون بننے نہیں جا رہا تھا, اس کے باوجود اس قدر اس کو مس ریپرزینٹ کیا جانا اور ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کی جانب سے اس طرح کیا جانا اور پھر اس کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے, یہ ایک موشن تھا اور گورنمنٹ کو ایک اسٹڈی کرنے کے حوالے سے تھا کہ بھئی اسٹڈی کریں اور پھر اس کی رپورٹ آگے پھر تاکہ اس کو ہم کمبیٹ کر سکیں. یہ کوئی قانون نہیں تھا, اس کو اس طرح مس ریپرزینٹ بھی کیا گیا کہ قانون بننے جا رہا ہے, کوئی شریعت نافذ ہو رہی ہے اور دس اینڈ دیٹ. سو لائک دس از لائک ایک میچور لوگوں کی طرف سے, پولیٹیشنس کی طرف سے میچورٹی لیول اور پھر اس طرح کی باتیں لائک ہاؤ ڈو یو لائک آپ, میں جانتا ہوں آپ نے اس کا بہت اچھے سے کیا ہے بٹ اس کا تھوڑا سا روشن ڈالیے گا. دیکھیے جی وہی جو میں نے پہلے بات کہی ہے کہ بھئی I think in issues like this to combat Islamophobia or anti-Semitism, I think we have to put our political hats on the side Right. and come together so that we can find a solution that how we can overcome hate. Because even though it is small, but this hate is existing and this is costing people life. Ask like if anyone goes and asks Fayyaz what he is going through. So we don't want that any other family has to go through. Very true. We don't want that any other 9-year-old kid has to go through what Fayyaz has gone through. So for that, I think we have to put our political hats on the side. There will be many other opportunities where we can have difference of opinion, but this is something we all need to come together. All levels of government, all political parties have to come together to find a solution to it. That's true. So بہت بہت شکریہ آپ کا. I think it is a lot of responsibility on our shoulders. We have to bring communities together rather than dividing them. That's true. اور بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور یہ ایک خاص آپ کو ایک اعزاز حاصل ہے کہ ماشاءاللہ آپ پہلی خاتون ایم پی ہیں جو کہ حجاب کے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں اور بابانگ دوحل جو ہے وہ سچ کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہیں. بہت زبردست اور انکلوسونیس اور یہ سارا آپ کی جو بھی آپ نے روشن ڈالی انسائٹ دیا, اٹ از گریٹ اور کافی ہمیں سیکھنے کو ملا. تھینک یو سو ویری مچ. ہم آپ کو آئندہ بھی زحمت دیتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ سلما ظاہر صاحبہ, بہت بہت شکریہ. سب ویورز کو ہیپی کینیڈا ڈے اینڈ لیٹس ورک ٹوگیدر ٹو میک شیور دیٹ وی بلڈ ا فیئرر اینڈ انکلوسیو کینیڈا. That's great. Exactly and absolutely. Thank you very much. Thank you very much. ناظرین کرام, آپ ملاحظہ فرما رہے تھے اور honorable respected MP سلما ظاہر صاحبہ with us. Alhamdulillah, we had a very good talk with her and now we have two honorable guests with us, جناب AQ مفتی صاحب and محمد عالم from عالم law. عالم بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ طارق علی صاحب اور جنید صاحب, تھینک یو فار ہیونگ می. بہت بہت نوازش. اسپیشل مفتی صاحب قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسپیشل اوکیزن. ایک ہی مفتی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ چلیے ان سے رابطہ بحال ہو جائے گا. ابھی ہم عالم صاحب سے جی مفتی صاحب کی آواز ہمیں نہیں پہنچ رہی, ذرا اپنا پلیز مائک چیک کیجیے گا. عالم بھائی آپ کا وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. یو جسٹ ہرڈ وی ور ٹاکنگ ٹو سلما ظاہر صاحبہ and we are having very different kind of Canada Day of course this year. Last year we were just facing like a pandemic kind of situation and everyone was home. Of course it was a whole different way of celebrating it. And this year pandemic is still here, but we have some waves going on in community top of what we were facing already. ظاہر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز بڑھ رہے ہیں اسلاموفوبیا کے. لوگوں میں ایک عجیب خوف و ہراس کی کیفیت ہے, بالخصوص ہمارے نوجوانوں میں
since we talk to them every day and we see their fear, they have apparently lot of questions. اور ظاہر ہے کہ جو شخصیات آپ کی طرح جو قانون دان ہیں یا ایسے ذمہ داران جو بہتر طور پر اس کا علم رکھتے ہیں، آپ ہی کی طرف ہم آتے ہیں، آپ سے ہی رہنمائی لینا چاہتے ہیں. میں یہی پہلا سوال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں موجودہ صورتحال کو، کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ عالم بھائی. ضرور جی طارق بھائی، سب سے پہلے تو یقیناً ہم آپ نے کہا کہ جی کینیڈا ڈے بڑے ڈفرینٹ سرکمسٹانسز میں منا رہے ہیں. اس میں نہ صرف اس سال چونکہ اسلاموفوبیا سے ریلیٹڈ ہیٹس ٹورڈز مسلمس کمیونٹی ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں ریسنٹلی جس کی وجہ سے تمام لوگ جو ہے نا سوگوار ہیں، تمام کمیونٹی سوگوار ہے. یقیناً میں اس بات کو تھوڑا سا، میرا خیال ہے میرا میسج کمیونٹی کے لیے یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا بیلنس اپروچ رکھنا چاہیے کہ بہت زیادہ اس معاملے کو، یعنی کہ ٹھیک ہے کنسرن ہے، اس کنسرن کے لیے لیجسلیشن کے لیے ہمیں اپنے ممبر آف پارلیمنٹ کو ادر جو ہمارے ممبر کرنا کہ جی ایک انسیڈنٹ اگر ہوا ہے تو ہم اس خوف کے عالم میں جو ہے اپنے بچوں کو اس طرح کے مطلب کہ اس طرح سے ایجوکیٹ کریں کہ جی باہر اتنا زیادہ ہیٹ ہے. ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارا ملک اتنا خوبصورت ملک ہے جہاں پہ آپ کے منسٹرز، آپ کے پریمیئر، آپ کے پرائم منسٹر، وہ اگر اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس انسیڈنٹ کو نہ صرف یہ کہ کنڈیمڈ کرتے ہیں بلکہ ایسے جو عناصر ہیں ان کو یقیناً ایک بڑا ایک لیبل بھی انہوں نے دیا ہے ہماری گورنمنٹ نے کہ جی ایک ٹیررسٹ ایکٹ ہے. تو گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہے، اور ان جنرل اگر دیکھا جائے تو کمیونٹی بھی، چاہے کوئی بھی کمیونٹی ہو، چاہے ان جنرل نان مسلم کمیونٹی، they are all with مسلم کمیونٹی. یہ صرف ایک بہت چند لوگ ہیں جن کے دلوں میں اسلام کے خلاف یا ایک بغض ہے یا اسلام سے ہیٹرزم ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں بڑا بیلنس رکھنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم اپنے بچوں کو یہ بیلنس رکھنے کا نہیں کہتے ہیں اور ہم اگر اس چیز کو اپنے بچوں کو ایجوکیٹ اگر اس طرح سے کر دیتے ہیں کہ جی باہر جو ہے کہ جو لوگ ہیں وہ ہم سے ہیٹ کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے اس کا ری ایکشن بھی بہت خطرناک آ سکتا ہے ہماری ینگ کمیونٹی کے اندر. اس بات کا میرا اپنا بالکل بھرپور یقین ہے کہ پورا ملک ہمارے ساتھ ہے. ان جنرل 99% لوگ جو ہیں جو نان مسلم ہیں وہ ہمارے کلچر کو بھی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہمارے ریلیجن کو بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، اور ان تھوڑے سے لوگوں کو کمبیٹ کرنے کے لیے میرا خیال ہے بہتر ہے ایجوکیشن. جیسے ابھی سلمہ جی نے، سلمہ زاہد صاحبہ نے جو کہا کہ جی وہ ایک سمٹ جو ہے نا وہ کال کرنے اس مہینے، وہ ایک بہت زبردست چیز ہے تاکہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں. ہم اپنے کولیگز کو ایجوکیٹ کریں، اپنے نیبرز کو ایجوکیٹ کریں، اچھی چیزیں اسلام کے بارے میں بتائیں، ان کو آگاہی دیں کہ جی who we are، اینڈ اپنے بیہیویئر سے، اپنے اپنے ایکشنز کے ساتھ ان کو مرغوب کریں ہمارے. کیونکہ اگر آپ اپنے دیکھیں، اگر آپ کے 4 نیبرز ہیں، آپ کے محلے میں 2-4 لوگ ہیں، آپ کے ملنے والے، اگر ہم سب لوگوں کو یہ میسج یونٹی کا، پیس کا، بینگ کہ ہم جس ریلیجن کو پریکٹس کر رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ باتیں اور آگے جائیں گی. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت بیلنس کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اپنے بچوں کو صرف تعلیم دینی ہے، سمجھانا ہے کہ وہ دوسرے بچوں کو تعلیم دیں کہ who we are، لیکن میرا خیال ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. مفتی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی، لاسٹ ٹائم میں نے خیال نہیں کیا، میں ایکچولی میوٹ پہ تھا، معذرت چاہتا ہوں. مفتی صاحب ہمیشہ امت کے غم میں اتنا مستغرق رہتے ہیں کہ یاد نہیں رہتا کہ مائک میوٹ پر ہے یا ان میوٹ پر ہے. ماشاءاللہ. مفتی صاحب سب سے پہلے اگین بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا، اور اتنے شارٹ نوٹس پر وقت نکال کر. اور ظاہر ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ جو ہمارے کمیونٹی کے سرکردہ رہنما ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، وہ سامنے آئیں، ان موضوعات پر گفتگو بھی کی جائے، اور جو لوگوں کے دلوں میں خوف کی کیفیت ہے اس کو دور کیا جائے. اور عالم بھائی نے جس طرح سے ایکسپلین کیا، آئی ریئلی اپریشیٹ. ماشاء اللہ. مفتی صاحب اس سے ہم آگے چلتے ہیں ایک قدم
یقیناً آپ کے گہری جڑیں ہیں پوری کمیونٹی میں ہر سطح پر، چاہے وہ مذہبی حوالے سے ہوں یا سوشل حوالے سے ہوں یا اکراس دا بورڈ آپ کی ایکٹیویٹی ظاہر ہے کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ جو آج سیلیبریشن ہو رہی ہے کینیڈا ڈے کی، اس ویری ڈفرینٹ وے؟ ظاہر ہے کہ پچھلے سال ایک صورتحال مختلف تھی، تو آج ایک کمیونٹی کا ہمارا وہ بھی حصہ ہے جس نے گریٹنگز بھی شیئر نہیں کی ہیں. وہ ظاہر ہے کہ جو ایک سوسائٹی ہماری افیکٹڈ ہے، ہم قبروں کا ظہور ہو رہا ہے اور یہ 2-3 ایونٹس ایسے ہو چکے ہیں. کچھ روشنی ڈالیں کہ یہ صورتحال کیا ہے اور کیوں ہے، اور ہمارے عوام جو اکثریت ایسی ہم نے دیکھی کہ ان کے علم میں ساری چیزیں واضح نہیں ہیں. آخر یہ کمیونٹی کا تعارف کچھ ہمیں پیش کیجیے گا، اور ان قبروں کا ظاہر ہونا سے کیا مراد ہے؟ جی، سب سے پہلے تو طارق بھائی، جنید بھائی اور ہمارے عالم بھائی اور آپ کے ناظرین کو بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے دوبارہ موقع دیا اپنے ناظرین سے، سامعین سے بات کرنے کا. تو یار یہ بڑا اہم ٹاپک ہے جو آج آپ نے لیا ہے، کیونکہ کینیڈا ڈے ہمارے سب سیلیبریٹ کرتے ہیں. بڑا یعنی یونیک اوکیزن ہے ہم سب کینیڈینس کے لیے، بڑی وہ ہے جس کو ہم کرتے ہیں. لیکن یہ جیسے بات کی کہ یہ کینیڈا ڈے جو ہے بہت ڈفرینٹ ہے. یعنی آج تک پوری ہسٹری میں یہ کینیڈا ڈے اس طرح سے نہیں منایا گیا، کیونکہ جیسے بھی سلمہ بہن نے بات کی، ایک طرف تو جو ہے پینڈیمک سے ہم گزر رہے ہیں، وہ ایک ظاہر بڑا ڈفرینٹ ماحول بن گیا ہے. سب لوگوں کا جو سیلیبریشنز تھیں وہ نہیں کر پا رہے ہیں، اس طرح سے مل نہیں رہے ہیں، کوئی پروگرام نہیں ہو رہے ہیں، وہ تو ایک الگ ہے. لیکن دوسری طرف کی جو تسلسل ہے، مسلسل یہ ریزیڈینشل اسکولز کی ڈسکوریز کا جو ان مارکڈ خبریں ہیں ان بچوں کی، معصوم بچوں کی جو اپنے ماں باپ سے بچپن میں ہی چھین لیے گئے. 3 سال کے بچے جو ان کی گودوں سے اٹھا لیے گئے اور ان کو اپنے ریزیڈینشل اسکولز میں. اور پھر ایک بڑی اہم بات ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا گورنمنٹ کے انڈر اور ریلیجیس انسٹیٹیوشنز کے انڈر میں ہوتا رہا. یہ بڑی اہم بات ہے جس کو عام طور پر لوگ توجہ نہیں دے رہے ہیں کہ وہ گورنمنٹ تک تو بات رکھتے ہیں، لیکن یہ وہ ریلیجیس انسٹیٹیوٹس تھے جن کے لیے ہم یہ سوچ رکھتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ خدا خوفی کے جو ماننے والے ہوں گے، اور ان کے لیے ان سے زیادہ نرم دل کسی کا نہیں ہو سکتا. لیکن وہی جو ریلیجیس لیڈرز تھے یا وہ لوگ تھے، انہوں نے ان بچوں کے ساتھ وہ ٹریٹ کیا. اور یہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ انتہائی بہت بڑا میسج ہے ہم سب کے لیے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی باہر کا امیگرینٹ آئے تو اس کو اس ماحول میں اسیمیلیٹ ہو جانا چاہیے، تو یہ ہے ورسٹ کائنڈ آف اسیمیلیشن ایگزامپل جو ہمارے اس خوبصورت ملک کے ہی اندر ہوئی ہے. ایسی بات آپ کو شاید پتہ نہیں، میں نے آج تک ابھی کوئی کسی اور شخص سے ملاقات نہیں ہوئی اپنی کمیونٹی میں، لیکن یہ مجھے ایک قسم کا اعزاز ہے، آنر کہہ لیجیے کہ میں پورا دن یا جو انڈیجنس لوگوں کی یہاں پہ ریزرو ہے میں وہاں پہ گزار چکا ہوں. میں ریزیڈینشل اسکولس کو جا کے دیکھ چکا ہوں. وہاں پہ بچے کیا کیا وہ جو اسکریچ کر کے اپنے میسج لکھتے تھے اپنے وہ دیواروں پہ یا اس کے ٹیبلز کے اوپر، میں وہ دیکھ چکا ہوں. میں وہ دیکھ چکا ہوں کہ یہاں پر رہتے ہوئے اس جہاں پہ ہم یہ فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہمیں میڈیکل فیسلٹی چاہیے، ہمیں ایجوکیشن سسٹم چاہیے، وٹ ایور یو ٹاک اباؤٹ دا ٹیپ واٹر. ان لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے. وہاں پہ وارننگ مسلسل چلتی ہے کہ آپ یہ ٹیپ واٹر کو آپ جو ہے نگل نہیں سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے ٹیپ واٹر جو ہے وہ آپ کے لیے وہ صحت کے لیے صحیح نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جیسے میں نے شاید آپ نے دیکھا ہو اپنی سوشل میڈیا پہ میں نے اپنی جو پوسٹ لگائی ہے اس میں نے یہی کہا کہ ہم سیلیبریٹ کریں گے. اس سے خوبصورت ملک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اس ملک کے اوپر، خاص طور پر کہ دنیا کے لیے ایگزامپل ہے ڈائیورسٹی کے لیے، جہاں پہ ہر شخص کو ایکول رائٹ حاصل ہے. وہ اپنا جس طرح سے چاہے اپنا فیتھ کو پریکٹس کر سکتا ہے، جس طرح چاہے وہ ایکول جاب اپرچونٹی. ابھی سلمہ زاہد کی مثال لے لیجیے، اقرا خالد کی مثال لے لیجیے، عمر غبرہ کی مثال لے لیجیے. عمر غبرہ جب وہ بالکل نئے آئے تھے یعنی ملک میں، اور وہ جو ہے ماشاء اللہ ایم پی بن گئے. تو یہ یہاں پہ ایگزامپل ہے کہ اتنی ہمارے پاس آزادی ہے جو کسی اور ملک میں آپ کو نہیں مل سکتی، کسی بھی کو. ہم اپنی بات نہیں کر رہے، کسی بھی شہری کے لیے اس سے خوبصورت ملک نہیں ہو سکتا اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو. لیکن جہاں پہ ہماری چیزیں توجہ دلانے کی ہیں
وہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان ایشوز کو, یہ اسلام کا بھی اصول ہے, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جسٹس کو کھڑے ہو جاؤ, چاہے تمہارے خلاف ہو, تمہارے کت اور کن کے خلاف ہو, ماں باپ کے خلاف ہو, بڑے چھوٹے امیر غریب کے خلاف ہو, لیکن تمہیں کھڑا ہونا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ ظلم جو ہے, اگر کسی یا بڑا ایسی بات جو مسلمانوں کے خلاف ہے تو میں تو بڑے نعرے مار رہا ہوں, سب کچھ کر رہا ہوں, لیکن کسی کے اور کے خلاف ہو رہا تو میں خاموش بیٹھا ہوں. یہ اسلامی اصول کے بالکل خلاف ہے. تو اسی لیے میں اسی پہ توجہ اپنی دلا رہا ہوں کہ اس دفعہ جو 3 مسلسل واقعات ہوئے ہیں, پہلے جو 290 قریب 91 قبریں ملی, پھر 751 ملی, پھر ابھی 183 قبریں 82 قبریں ملی ہیں ان بچوں کی, تو یہ جینوسائیڈ جو لٹرلی کوٹ ان کوٹ جینوسائیڈ کی کیٹیگری میں آتا ہے, کہ آپ نے ایکچولی یہ کیا ہے کہ ان معصوم بچوں کو اپنے ماں باپ کی گودوں سے اٹھا کے اپنے پاس لے آئے. ان کو یہ پابندی تھی کہ وہ اپنی زبان نہیں بول سکتے, اپنے کپڑے نہیں پہن سکتے, اپنے کلچر کو وہ نہیں کر سکتے, ان کو پوری طرح سے ایک نئی چیز بنا دیا گیا. تو یہ ہے ایکچولی جنریشنل جینوسائیڈ, تو جس کی ہمیں ریئلائزیشن ہمیں بہت ضروری ہے. اور یہ کینیڈا ڈے بہت اہم ہے کہ اسی موقع پہ ہی ان باتوں کو ہمیں یاد کرنا ہے, اور اس سے ہمیں سبق سیکھنا ہے کہ آئندہ کے لیے ایسا کوئی موقع نہ ہو, یا ایسی کوئی گنجائش ہم نہ چھوڑیں کہ آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی کوئی ایسا کوئی طریقہ کار جو ہے وہ آزمایا نہ جائے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات, ہم آتے ہیں ہماری اپنی کمیونٹی کے ساتھ کیا ہوا. ابھی آپ کو سب کو معلوم ہے, لندن واقعہ تو آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد بھی آپ دیکھیے کہ یہ تسلسل قائم ہوتا رہا, یعنی پے در پے واقعات ہو رہے ہیں. جہاں پہ ہماری, آپ نے دیکھا بھی ایڈمنٹن میں 2 بہنوں کو جو ہے وہ حجابی بہنیں تھیں, ایک کو اس نے گرا دیا, دوسرے کے تھروٹ پہ چاقو رکھ دیا اس نے. اس سے پہلے ایک وہ 2 کچھ فیملی جا رہی روڈ کے اوپر, آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی, جس میں وہ گھر سے ویڈیو بنا رہا ہے اور وہ کار اس کو کراس کر رہی تھی, کہہ رہی مارا نہیں اس کو, بچ گیا, یہ کیسے بچ گیا, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. اور اس کے علاوہ فزیکل جو ہے ایبیوز اور باقاعدہ حملے, اس کے اوپر باقاعدہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جیسے سلما بہن نے بات کی کہ یہ ہمیں کانفرنس کرنی چاہیے, بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, ہونی چاہیے, اور میں اس پہ بالکل سپورٹ کرتا ہوں, اور ایک اچھا انیشیٹو ہے. میرا خیال ہے کہ اب موقع یہ اب آ گیا ہے کہ افسوس تم کرتے ہیں, جب ظاہر دل تو دکھتا ہے, انسانیت کا کبھی نقصان ہو تو ہمیں سب کو دل دکھتا ہے, اور ہم اپنے کنڈولینسز بھی پاس کرتے ہیں. میرا خیال ہے ناؤ اٹس ٹائم ٹو کراس دیٹ بارڈر ناؤ, کہ اب ہمیں صرف کنڈولینسز تک نہیں رکنا ہے, ہمیں پریکٹیکلی جو ہے اس کے سولوشنز دریافت کرنے ہیں, کہ اس کی کور میں جائیے, اس کی بنیادوں میں جائیے, اس کی جڑوں میں جائیں, کہ کہاں سے اٹھ رہا ہے, وہاں پہ جا کے ہمیں حل نکالنے ہیں. تو اس کے لیے ایک جو اہم بات ہے وہ یہ بات ہے, میں سن رہا تھا جنید بھائی نے بات کی کہ اقرا نے جو یہ پیش کی تھی وہ بل بھی نہیں تھا, وہ کوئی قانون بننے نہیں جاتا, اس کے لیے اتنی مخالفت ہو گئی. تو لیکن اٹس ناؤ ٹائم کہ اسلاموفوبیا کو کرمنلائز کرنے کی سخت ضرورت ہے, کہ جب تک آپ اس کو نہیں کریں گے یہ ایونیوز کھولتے رہیں گے, لوگ اپنے کسی اور اس کے اندر آتے رہیں گے, ایکسکیوز دیتے رہیں گے, اور وہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو میرا خیال ہے کہ اور بہت سی چیزیں ہیں جو آپ سے میں ڈسکس کرتا ہوں, بہت زیادہ ٹائم میں نہیں لینا چاہتا, لیکن جیسے ایک بات ابھی اور بات ہوئی تھی, ایک اور بتاؤں کہ شاید آپ کو میں نے ذکر کیا تھا کہ آج سے 20 سال پہلے میں نے انٹرفیتھ کاؤنسل آف ہالٹن بنائی تھی, تو وہ ابھی تک اللہ کے شکر سے بہت چل رہی ہے. اب ایک بات جو میں آپ سے وہ لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹیررسٹ بن گیا 20 سال کا بچہ, مجھے یہ افسوس ہے, اس بچے پہ مجھے دکھ ہے, اس بچے کے لیے میں سوچ رہا ہوں, بچہ ہی ہے نا 20 سال کا, ہم اس کو بچہ ہی کہتے ہیں, کہ ایسا کیا ہوا, ہماری سوسائٹی نے کہاں غلطی کی کہ ایک بچہ جو 20 سال کا وہ ٹیررسٹ بن گیا. وہ ایک عالم بھائی کی طرح لائر بن سکتا تھا, آپ کی طرح میڈیا پرسنالٹی بن سکتا تھا, ایک ڈاکٹر بن سکتا تھا, آخر وہ کیوں صرف چلا گیا. ہم نے کہیں نہ کہیں جو ہے نا غلطی کی ہے ایز اے سوسائٹی آل ٹوگیدر, ناٹ اے مسلم بٹ ایز اے کینیڈین, وی ہیو لاسٹ سمتھنگ ان دیٹ ڈائریکشن. تو وہ ہم نے یہ کیا تھا جس کا میں ذرا سا ایک آپ کو لینا چاہ رہا ہوں, ایک تھوڑا سا ایک آپ سے شیئر کر لوں میں. وہ یہ کہ ہم نے ایک کام شروع کیا کہ ہم نے یہ کیا کہ ہم ایک کرتے ہیں کہ سارے جتنے فیتھ گروپس ہیں ان کو ہم ہائی اسکول میں لے کے جاتے ہیں, گریڈ 11, جن کے پاس ورلڈ ریلیجن کی سبجیکٹ بھی ہوتا ہے. تو ہم وہ ہے کیتھولک اسکول میں بھی جاتے ہیں اور پبلک اسکول میں بھی لے کے جاتے ہیں.
تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی دن میں جو بچے ہیں 300-400 بچے ہوتے ہیں اس گریڈ 11 کے اندر, تو وہ سب فیتھ گروپ سے کوشچنز کرتے ہیں, ایک ہی کوشچن جو ہے سب سے پوچھتے ہیں, نہیں ایک ہی طرح کے کوشچنز. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کے پاس ایک کمپیریٹو ریلیجیس اسٹڈی بن جاتی ہے. تو اس کا یہ نتیجہ کیا ہوا کہ ہم نے اس سے جانے سے پہلے سائنٹیفک سروے کیے اور اس پروگرام کے بعد سائنٹیفک سروے کیے اسی کلاس کے لیے. تو اس کا جو رزلٹ ہمیں ملا کہ اوور 85% امپرووڈ انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ ادر فیتھ گروپ. اور نہ صرف یہ ہوا کہ بلکہ ہارٹن پولیس نے بھی یہ سائنٹیفک سروے کیے اور انہوں نے کنکلوڈ کیا کہ اس کی وجہ سے جو ہے ہارٹن ریجن میں کرائم ریٹ نیچے چلا گیا. اور اس کی وجہ سے جو ایک خاص گولڈ میڈل آف ایکسلنس فار ہیومن رائٹس تھا, جو کہ صرف جو ہے اپنا پولیس والوں کو ملتا ہے, اس دفعہ ہارٹن پولیس نے وہ ہمارے انٹرفیتھ کونسل کو ریکمینڈ کیا کہ نہیں یہ ڈیزرو کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے, جو ہماری پولیسنگ تھی اس کو انہوں نے ہیلپ کیا, تو وہ گولڈ میڈل آف ایکسلنس فار ہیومن رائٹس وہ ہمیں دیا گیا. تو اس طرح کے جو سولوشنز ہیں وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. بہت اچھی چیز ہے یہ. آپ نے اپنے ظاہر ہے کہ اپنی پروفیشنل سطح پر اور ساتھ میں جو آپ نے جو ایک آرگنائزیشن اسٹیبلش کی اس اعتبار سے بہت اچھی کاوش ہے, یقیناً اس کو سراہا بھی کیا, دیٹس اے گڈ تھنگ. یہی ہم دیکھتے ہیں کہ کینیڈا کے رنگ ہیں کہ وہ آپ کو ایکنالج بھی کرتے ہیں, انکریج بھی کرتے ہیں, کیونکہ ایکنالجمنٹ سے بہت انسان امپاور فیل کرتا ہے کہ آرگنائزیشن. جس طرح سے تھوڑی سی رہنمائی لے لیتے ہیں عالم صاحب سے. عالم بھائی, جس طریقے سے محسن صاحب نے بھی بڑی زبردست طریقے سے بات بتائی ہے سارا, دا تھنگ از کہ ایک 19-20 سال کا بچہ اس طرح کرتا ہے, ظاہر ہے اس کی اسکولنگ بھی ہوئی ہے, ظاہر ہے وہ اسکول گیا ہے, پڑھا ہے, جب تک وہ ہائی اسکول, اس کے بعد ڈپلوما بھی ہوگا یا وہ انجینئرنگ جو بھی کر رہا تھا. بٹ دا تھنگ از کہ یہاں پر ہم انکلوسونیس پڑھاتے ہیں, ڈائیورسٹی پڑھاتے ہیں, ملٹائی کلچرزم پڑھاتے ہیں, ملٹائی ایتھنک کے جو ویلیوز ہیں اس کو پڑھایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے اور بڑی پارٹ آف اٹ ہے. لیکن یہ جو ایک ٹالرنس لیول ہے, ایک ٹالرنس کیسے, کیونکہ ریلیجن کو بالکل وہاں پر اس طریقے سے نہیں کیا جاتا, کلچر کو ورڈ کو بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے. ریلیجن کر کے بھی ضرورت ہے اس عمر کی کہ ریلیجن کر کے بھی وہاں پر کوئی ان سلیبس کے اندر یا کوئی ایکٹیویٹیز کے اندر ریلیجن وائز بھی ان کو شامل کیا جائے. ہم دیکھتے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کو ایون کارٹونز بھی, ایک کوئی زیادہ گہرے رنگ کا بچہ ہے, ایک کوئی گھنگریالے بال ہیں, ایک کے کوئی گولڈن بال ہیں, یہ سب بچپن سے ہی اس کو ایک سائیکولوجیکل اس کو ایک تربیت دی جا رہی ہوتی ہے. اسکول میں بھی ایسا وہ دیکھتا ہے پھر. لیکن یہ جو ریلیجن کر کے بھی یہاں پہ سلیبس میں شامل ہو, اور ظاہر ہے کہ وہ تو پھر لیجسلیشن کا ہی ہمارے پاس ایک ذریعہ رہ جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ بات ہے. اور لیجسلیشن سے بھی پہلے جو ہمارے جو وزڈم بیٹھا ہے, جو کلیکٹیو وزڈم بیٹھا ہے, جو ریپرزینٹ کر رہا ہے, جو برین ہے ہمارا, وہ اس بات کو سمجھے کہ بھائی اس پہ لڑنا نہیں ہے, ہم نے ایک وے آؤٹ نکالنا ہے, ہم نے سالو کرنا ہے. کسی کے پوائنٹس نہیں ہے, کوئی سیاسی کریڈٹ نہیں ہے. یہ کینیڈا کو اور بیٹر کرنے کی بات ہے, یہ کینیڈا کو اسٹرانگ کرنے کی بات ہے. جو ڈائیورسٹی ہماری اسٹرینتھ اگر ہے تو بھائی یہ اس کو مزید اسٹرینتھن کرنے کی بات ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرف ہونا چاہیے روشنی کا؟ ضرور جی. دیکھیں جیسا آپ نے کہا تو کہ جی ایک تو لیجسلیشن کی بات ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ ظاہر سی بات ہے کریکولم میں اگر کوئی چینجز آئیں گی وہ بھی ظاہر سی بات ہے ہمارے گورنمنٹ نے دیکھنا ہے, چاہے پروونشل گورنمنٹ نے اس کو امپلیمنٹیشن کرنی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں دیکھیں آپ کس ریلیجن کو پڑھانے کی کوشش کریں گے کسی کریکولم میں. میں پبلک اسکول کی بات کر رہا ہوں, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا اور فوکس کریں اس ایجوکیشن سسٹم میں ٹالرنس کی, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جی میرا خیال اپنے ایجوکیشن سسٹم ہے ہمارا ٹالرنس سکھاتا ہے. اگر ہم ہو مور اسپیسیفکلی کہ ٹالرنس اگینسٹ ادر ریلیجن, کہ جی آئی کین بی اے کرسچن اینڈ آئی کین بی اے ڈائی ہارڈ کرسچن, میں کرسچینٹی پہ بلیو کروں اگر, لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی ایجوکیشن ساتھ دیا جائے کہ جی there can be other religion and we can be coexist in the same community. تو میرا خیال اگر اس کو بھی تھوڑا سا فوکس کرا جائے ہماری ایجوکیشن سسٹم میں تو that will be very helpفل. اور میں نے آپ کو کہا کہ دیکھیں ہمیں اس بات کو صرف اور صرف ہمارے تمام لسنرز یا ہمارے تمام کمیونٹی کے جو لوگ ہیں یا آپ جیسے میڈیا پرسنل ہیں کہ گورنمنٹ لیول پر جو آپ نے کرنا ہے یا لیجسلیشن کرنا ہے, پتہ نہیں وہ ہو پائے نہ ہو پائے, لیکن انڈیویجول لیول پر, اسمال آرگنائزیشن کے لیول پر ہمیں کم از کم اس چیز کو, جیسے مفتی صاحب نے وہ اپنے آرگنائزیشن کے تھرو اس کو کر رہے ہیں اجاگر, کہ ہمیں صرف اور صرف ایجوکیٹ کرنا ہے, اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے تاکہ وہ اپنے کلاس فیلوز میں جب ان کو موقع ملے, جہاں بھی اپرچونٹی ملے,
وہ ایک اپرچونٹی تلاش کریں جس میں وہ بتا سکیں کہ who we are peace, a lover, and this is a religion of peace. عالم بھائی بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. وی آر ویری مچ لکی ٹو ہیو یو آن بورڈ ٹوڈے ماشاء اللہ. اور میں سمجھتا ہوں دس از دا نیڈ آف دا ٹائم ٹو ڈسکس دیز ایلیمنٹس ٹو برنگ دس نالج. آف کورس جس تعلیم کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں آف کورس سب سے پہلے والدین کو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں. پھر یقیناً ہماری ایجوکیشن ایسے ہی ضروری ہے تاکہ پھر بچوں کو آگے ہم کنوے کر سکیں. اور یہ پروگرام کرنے کا مقصد آپ احباب کو ساتھ لینے کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ ہم بھی ایجوکیشن حاصل کر سکیں. اور اس چینل کے ذریعے جتنے والدین آپ کو اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں they can also learn from it. مفتی صاحب جانے سے پہلے کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ میوٹ پر ہیں مفتی صاحب. اگین مفتی صاحب بڑے سوچ سمجھ رہے ہیں کہ فتوی نہ آ جائے گا. ماشاء اللہ عالم بھائی نے جو بات کی وہ بہت صحیح بات ہے کہ یہ ٹو پرانگ اپروچ ہے. ایک تو کہ ہمیں ایز اے انڈیویجول ہمیں جو کرنا ہے اور ایک دوسرا کہ گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے. تو ہمیں دونوں طرف کام کرنا ہے بیسیکلی. یہ جو میں نے بھی بات کی اس ماڈل کی جو انٹرفیتھ کاؤنسل آف آرڈر کی بات ہے ہم نے آلریڈی ڈیسائڈ کر لیا ہے کہ یہ کیونکہ ایک سکسیسفل ماڈل ہے ہم نے اس کو پورے کینیڈا میں لے کے جانا ہے. ہم نے اس کو یہاں محدود نہیں رکھنا ہے انشاءاللہ. اس پہ آلریڈی کام شروع ہو چکا ہے. پہلی بات ہے. اور دوسری ایک بات یہ کہ ایک لفظ ہے جو ہم اکثر یوز کر لیتے ہیں جو ابھی بھی یوز ہوا. اصل میں بات یہ کہ ٹالرنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں. تم ہو نہیں صحیح لیکن میں تو برداشت کر رہا ہوں ٹالریٹ کر رہا ہوں. تو اصل میں نہ یوز کیا کریں. اس کے بجائے ہم یہ کریں کہ ریسپیکٹ فار ادرس ایون دو وی آر ڈفرنٹ بٹ وی ریسپیکٹ ایچ ادر. تو وہ ایسے بونی کرامی جو ہماری میئر ہیں وہ بھی کوٹ کر دی کہ مفتی نے مجھے ایک لفظ سکھایا کہ یہ جو ہے نا وہ دوبارہ ٹالریٹ کا لفظ نہیں کرتی استعمال. تو مطلب یہ کہ ہمیں ریسپیکٹ کرنی ہے. ٹالریٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ بس ایک مجبوری میں ہم برداشت کر رہے ہیں. تو وہ برداشت نہیں کرنا کیونکہ ایک دوسرے سے سیکھنا ہے, آنر کرنا ہے, ریسپیکٹ کرنا ہے, پیار محبت کرنی ہے. تو یہ ذرا مسئلہ ایک چھوٹا سا. بہت خوب. تھینک یو ویری مچ مفتی صاحب. تھینک یو ویری مچ محمد عالم فرام عالم لا آفس. It's always an honor to have you with us, mashallah, and may Allah bless you all. Thank you very much, Mufti Sahib and Alam Bhai. Assalamu alaikum wa rahmatullah. MashaAllah. Nazreen Muhtaram, آپ دیکھ رہے ہیں live transmission from Zee9 and about Canada Day. Alhamdulillah, and we are very much pleased to have you live with us. And all viewers, number is on the screen. If you would like to call us directly and want to share your thought with us, of course, this is Canada Day. You are more than welcome, mashallah. And we have two honorable individuals, personalities with us, Dr. Sayyid Naveed Sahab. Qabla, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ji, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. And Dr. Fawad Iqbal Sahab. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dr. Sahab, khairit se hain? وعلیکم السلام. جی میں خیریت سے ہوں طارق صاحب. بہت شکریہ. تھینکس فار جوائننگ اس ڈاکٹر نوید سید صاحب. گفتگو آج بڑے سنجیدہ یعنی کہ موضوعات پر ہے چونکہ حالات ہی کچھ ایسے ہیں. ظاہر ہے کہ عام حالات میں ظاہر ہے کہ سیلیبریشن کا انداز مختلف ہوتا ہے, گفتگو مختلف ہوتی ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پورا ملک ہی ایک تذبذب کی کیفیت میں ہے, ایک اضطراب کی کیفیت میں ہے, ایک غم و اندوہ کی کیفیت میں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا فلیگ بھی ہاف ڈاؤن ہے اس سال, اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم گفتگو بھی اسی پیرائے میں کر رہے ہیں. آپ نے گفتگو سماعت فرمائی ہمارے مختلف مہمانوں کی, تو اس میں ایک اسپیکٹ آپ کی ایکسپرٹیز, آپ کا علم, آپ کا تجربہ, میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا روشنی اس پر ڈالیے گا. جو بھی انڈیجنس کمیونٹی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, جس طرح سے قبروں کی نشاندہی ہو رہی ہے, ڈاکٹر صاحب انتہائی تکلیف دہ امر ہے. یہ گفتگو یہاں تک ضرور ہوئی کہ گورنمنٹ کی سرپرستی میں, علمی میں, لا علمی میں, وہ کس طرح سے سب کچھ ہوا اپنی جگہ ہے, لیکن ایز اے ہیومن بینگ جن کے یہ علم میں یہ چیز رہی سال ہا سال سے, اب یہ چیزیں ڈسکلوز ہو رہی ہیں, ڈسکور ہو رہی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں وہ درد, وہ پین جو والدین سفر کر رہے تھے سال ہا سال سے, ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. طارق بھائی اور جنید بھائی, آپ دونوں کا بہت ہی اظہار تشکر, اور آپ کے Zee9 ٹی وی کا بھی, کیونکہ یہ دیکھیے ہم ایسی چیزوں کو اکثر اگنور کر کے چلے جاتے ہیں, یہی پھر چیز ہے ناسور بن جاتی ہے,
اور وہی ناسور جو ہے وہ قوموں کو بھی کھا جاتا ہے. تو دیکھیے یہ آپ نے جو ٹاپک جس نہج پہ اور جس طریقے سے آپ نے اس کو سیٹ اپ کیا ہے, دیٹ از ریئلی ریئلی امپورٹنٹ. اور دیکھیں جو کہنے کی باتیں تھیں وہ تو سب کہی جا چکی ہیں, but I would still like to convey a happy Canada Day to everyone. دیکھیے we live in one of the greatest countries in the world. We live among 99.9% people who are the best people in the world. جو ہمارے پڑوسی ملک کے بھی جتنے باشندے ہیں جب کہیں بھی جاتے ہیں تو وہ ہمارا جھنڈا اعزاز اور افتخار کے ساتھ اپنے بیک پیک پہ بھی لگاتے ہیں اور اپنے سینے پہ بھی لگاتے ہیں. So I think Canada is imprinted in our hearts and we should do everything. Our younger generation should do everything in their capacity, in their ability to make this country the greatest country that it can be. دیکھیے اللہ کی رحمتیں ہیں, ہم اس ملک میں آئے, یہ ملک ایک پاٹ لک سوسائٹی ہے. دیکھیے کسی بھی سوسائٹی میں یا پارٹی میں جاتے ہیں تو آپ اپنی بریانی لے کے آئیں گے, میں کوفتے اچھے بناتا ہوں, اور جنید بھائی جو ہیں یہ حلیم بنا لیتے ہیں, اور ڈاکٹر فواد جو ہیں یہ اچھی نہاری بنا لیتے ہیں. تو ہم اپنی اپنی چیزیں لے کے اس سوسائٹی میں آتے ہیں. اب کچھ لوگ ایسے ہیں نہ تو ان کو پکانا آتا ہے, نہ ہی ان بیچاروں کو کے پاس وہ خواب ہیں جن کی وجہ سے وہ کر سکتے ہیں. تو لیکن دے اسٹل شو اپ. وہ کہیں گے کہ دیکھیے میں برتن صاف کر دوں گا, کوئی کہے گا کہ میں ٹیبل سیٹ کر دوں گا, مجھے اگر نہاری پسند نہیں ہے تو میں جنید بھائی کا حلیم کھا لوں گا شوق سے. تو دیکھیے یہ جو چوائسیز ہیں ہمارے پاس اس ملک میں وہ آپ کو کہیں اور ملتی نہیں ہے. تو یہ ایک پاٹ لک سوسائٹی کا یعنی تھوڑا امتیاز سمجھ لیجیے, یہ اس کی خصوصیات سمجھ لیں. لیکن دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کبھی بھی مختلف یعنی مزاج کے لوگ, مختلف کلچرز کے لوگ جب آتے ہیں, یہ آپ فیملی میں بھی دیکھ لیجئے کہ کانفلکٹ جو ہے ایک نارمل حصہ ہے ہماری ایک ہیلتھی ریلیشن شپ کا. میں یہ کہوں گا لوگوں سے کہ اس کو کبھی بھی فیئر کو, اس کانفلکٹ کو آپ کبھی بھی فیئر کنسیڈر مت کریں, خوف زیادہ نہ ہو, اور اس کو اوائڈ بھی نہیں کریں بلکہ اپنے ان ایکسپیرینس سے لرن کریں کہ ہم اس کانفلکٹ کو ریزالو کیسے کرنا ہے. دیکھیے اگر کبھی بھی یہ کانفلکٹ مس مینج ہو جائیں تو اس سے بہت ہی بڑا نقصان ہوتا ہے, اور وہ نقصان یہ ہے کہ ہمارا ذاتی اور قومی تشخص بالکل ہی کھو جاتا ہے. اس کو ہمیں ایک رسپیکٹفل اور فیئر مینر میں اس کو ڈیل کرنا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جو بھی یعنی حالات ہوئے, جو مستقبل میں ہوئے, یہ جو ہو رہے ہیں, یہ پرابلم ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے. دیکھیے کانفلکٹ کبھی بھی جب ارائیو ہوتا ہے تو اس میں ڈفرینسز ہوتے ہیں. بعض لوگوں میں ہوتا ہے کہ when people disagree over their values, ہم اپنا دیکھیے پاکستان سے بھی جب ہم لوگ آتے ہیں امیگرینٹس, اب بسا اوقات یہ ہماری بھی زیادتی ہوتی ہے کہ ہم اپنا بیگیج جو ہے, اپنی ویلیوز جو ہیں وہ نہ صرف یہاں اس بیگیج کی شکل میں لاتے ہیں بلکہ وہ دوسروں پہ مسلط بھی کرتے ہیں. تو آپ جو ہے یا مجھ جیسا شخص اپنے کوفتے یا مرچیں مسالے کسی پہ مسلط کرے گا تو وہ یقیناً اس کا رد عمل ہوگا. تو دیکھیے اب مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ٹالرنس کا لفظ نہیں ہونا چاہیے. میں اس میں ایک لفظ ایڈ کروں گا, میں یہ کہوں گا کہ ایکسیپٹنس ہونی چاہیے. آپ ان سب چیزوں کو ایکسیپٹ کریں. اور دیکھیے جب کانفلکٹ جب بھی ہوگا تو اس میں ہماری ویلیوز کا حصہ شامل ہوتا ہے, ہماری اپنی پرسنل موٹیویشنز ہوتی ہیں, ہمارے اپنے پرسیپشنز ہوتے ہیں, ہمارے اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں کہ یہ ملک یہ کیسا ہو, اس میں شرعی نظام ہو, اس کے اندر ڈیموکریسی ہو, اور ہماری اپنی ذاتی خواہشات. تو چاہے وہ آپ دیکھیے کینیڈا کی 153 سالہ ہسٹری میں دیکھ لیجئے, جب بھی لوگوں نے اپنے آئیڈیاز کو, اپنے پرسیپشنز کو, اپنی ڈیزائرز کو, اپنی ویلیوز کو امپوز کرنے کی کوشش کی تو اس سے کانفلکٹ کریٹ ہوا. تو اس میں دیکھیے کہ ہمیں اس کو کانفلکٹ کو کسی بھی طرح سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے, نہ ہی ہمیں اسے اوائڈ کرنا چاہیے. دس از ریئلی something very important that we should recognize it. اور کانفلکٹ دیکھیے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ڈی مورلائزنگ ہے, یہ ہیوملیٹنگ بھی ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے. ہم نے ایک پوری قوم کو جو ہمارے نیٹو انڈینس ہیں ان کو ہم نے آئسولیٹ کر دیا. اب اسی طرح سے اسلاموفوبیا امت مسلمہ کو جو کہ میجر کنٹریبیوٹرز ہیں کینیڈا کی اکانومی میں, جابز میں دیکھ لیجیے, ایجوکیشن میں, بزنس میں,
ये इस किस्म का इस्लामोफोबिया उनको भी आइसोलेट करता चला जाएगा, जिससे फिर फियर क्रिएट होता है, इनसिक्योरिटीज क्रिएट होती हैं, एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। तो देखिए, हमें चाहिए कि जितनी भी फेस्टिविटीज हैं, वी शुड रियली सेलिब्रेट दिस फेस्टिविटीज, लेकिन ये सॉम्बरनेस हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमने जो वनरेबल पॉपुलेशन थी, जो जनरेशन्स थी, हमने जो है वो उनके साथ ज्यादती की, and we have had unspeakable losses. तो उसको देखिए रिकग्नाइज करना भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ we have to move forward. और गवर्नमेंट के नैश पे देख लीजिए कि आप ट्रूथ और रेकन्सिलिएशन की बात कितने अरसे से हो रही है। 100 साल गुजर चुके हैं, हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, इसलिए कि हम वो उस बिल्ली इन्हीं कबूतर की तरह हैं जो बिल्ली को देख के अपनी आंखें बंद कर लेता है, सोचता है कि प्रॉब्लम चला जाएगा। प्रॉब्लम विल नॉट गो अवे. The Muslim Islamophobia will not go away. Hate crimes will not go away. Government will have to step up, make strict legislation. देखिए, हमारे जो जिन लोगों की जानें गई हैं, अब जो इन साहब को करेक्शनल फैसिलिटीज में डाला जाएगा, तो उनकी जो जिंदगी भर की जो निगहदाश्त है, वो भी हमारे टैक्स पेयर के डॉलर ही से होगी। So we are actually taking a double whammy on this. So I think it's important that we celebrate Canada. We are very proud of this country. And I think at the same time, we need to have a reflection, and the reflection meetings with action to make sure that this doesn't happen again. अच्छा जनाब, मैं डॉक्टर फवाद साहब से डॉक्टर साहब, डॉक्टर रबी साहब, आपकी तरफ मैं बाद में आऊँगा। डॉक्टर फवाद साहब हमारे साथ हैं और मेरा दिख रहा हूँ आपकी फैमिली गलेबन आपके साथ है डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल ऐसा ही है, एंड टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग दिस डे in a very different way. As you know, still capping of 5 is applied. So what we did, we invited our neighbors, and they are here with us. They are the Canadians, and we are celebrating with them. So I would like to give them a chance to express how do they feel today, and being with Yes, please. I would like to listen from them. Dr. Saab. Yeah, sure. So I'm going to move my camera towards Joanne, and she's my neighbor, and she's such a lovely lady. Joanne. Assalamu alaikum, sister. How are you? Joanne. Move. Hello, my name's Joanne Couturier. I have a French name, but I don't speak French. But I welcome all peoples to Canada. I have no prejudice, and I am very saddened that Canada is not celebrating to its ultimate today. Today is Canada's birthday, and a lot of negative things have happened in this past 18 months or more. But if we all just sit back and look and see what has happened, all the world has come together for COVID. Why can't we come together now and live in peace and worry about what's happening to our world and make it better every day? We shouldn't be looking at our neighbors to be who they are, but are what they are. They're our friends, they're our neighbors. They've come here to Canada, a small country, yet big in space, to make this a better world. We need the people that come here. We want to make it a good country. It is a good flopping around a little bit right now. And as for the young Indigenous people, lots of us didn't know this was happening. This is all new to us, and we're sorry, so sorry. The Indigenous people did not deserve that to happen to them. No children should die for needless decisions that were made many years ago. But we do know that we'll never make a better country than Canada if we all work together, not thinking about who's who and what's what, but we're people. We're all people, human beings that need to learn to live together. And I wish that for everyone in my time that's left in retirement, that I've been enjoying, but I'm saddened by some of the things that have happened over the past years, but I wish only the best for all of you and for Canada. Happy Canada Day. Thank you, Susan. Thank you very much for being with us and sharing such great words of wisdom. Thank you very much. On behalf of all the viewers of this channel, all the honorable guests here, I'm very much happy to have you here.
And not only that, hearing you with all your emotions and your thoughts and positivity that you have brought, I swear, Susan, it really matters for all of us. This is the message we all needed to hear. This is the message from every Susan of this country. We need to hear this because our community especially are suffering. You know that. What is happening for last, especially the month or so. Our community, our sisters, our mothers, our daughters, they're so much afraid going out even for a walk. But having you on board right now and listening this word of courtesy and love and affection towards this, of course, it really makes a huge difference for every single mom and daughter or sister who is listening you right now. I'm very much thankful to you, Suzanne. And thank you very much, Dr. Fawad Iqbal Sahab, for having Sister Susan right now live with us, mashallah. I really appreciate your efforts, mashallah. And I can see having them with you right now, live with us, this can tell the whole world this is what Canada is all about. This is the Canada Day is all about, where we can sit together and we can celebrate. Doesn't matter where you came from, what color of your skin is, what language you speak. This is Canada Day. Dr. Saab, thank you very much. Dr. Fawad Iqbal Saab, क्या कहेंगे? जी सर, मैं बिल्कुल ये this is very true, and you know, in our action it must reflect. When we talk about the you know, tolerance, we talk about the, you know, working with each other. That's very important. And you know, as you just heard what she was saying what Canadians feel about these incidents that just happened in this country, and you know, I'm trying to fix my camera. Yeah, can you see me now? Yeah. Yes. So the important thing is you know, there are quite a few people. They have such thoughts, they have such negativity, but you see, if we focus on the majority, most of the people we are living with, this is a multicultural society. People have good, you know, intentions for each other. They have very good thoughts for each other, and this is quite evident. Like, I just invited these people yesterday, just come over to my house, let's celebrate this big day together, let's have dinner together. So it's a reflection of this is a true reflection of our society. Exactly. And exactly. whatever we are watching on news, whatever has just been happened, these are just few people, these are just few psychopaths, I would say. They are trying to, you know, make a bad image of the real Canadians. They are really giving this damage to the right, you know, right reflection or the perception of this society, what I feel. Dr. Saab, before I move forward, I saw your daughter sitting right next to you. Yeah. So can I have her on camera? Yeah, she's Maha Baba. Come over. Assalamu alaikum, Maha beta, how are you? I'm good. Thank you very much for joining us, and you're having a Canadian flag in your hand. Maha, it's good to have you because I can have some youth perspective of today's, of course, celebration of Canada Day. How do you feel, Maha, having said whatever you have heard so far? What are your thoughts? I feel happy that I get to celebrate with my friends and family, but at the same time, I'm also remembering that it is my generation who has to keep these things in mind, and we're the ones who have to grow up and solve all of these things so we can strive towards a better Canada, inshallah. Inshallah. Excellent, bete. Really happy to hear from you, mashallah. And Junaid bhai, you want to ask something? नहीं बिल्कुल ये Maha, as you said, like whatever you have expressed your feelings, that's really challenging for this generation like you, that and it is a responsibility on this generation that they have to prove and they have to show everybody who doesn't know, probably in particular, or they don't have adequate knowledge about. So this is our responsibility. I mean, I'm not from your generation, but I wish I was. So we really have this like passed on to this generation, and the feelings that, as you said, that you're striving to make it better and better. So this is really what it is, and it should be. So this is the whatever you think about is, of course, it goes to your parents and your elders, that they have
told you about this, that what it should be and how it should be. So this is really, I mean, gratitude to them as well that they have taught us the right way. Thank you. So, beta, just to let you know, beta, you are our future, right? And I always even say this to my students, we are here because you are there. If you are not there, there's no reason for me to be here. So whatever we are doing is just to bring an ease and peace, tranquility in coming days for you guys. So you live with peace, of course, and anything that we are unable to address or resolve, of course, so at least you have that knowledge, you have that path to walk on, and another day, of course, you are victorious. You are the one who's gonna make it happen. Yes, we are, of course, trying our best, and we are depending end of the day to all of you, our youth. We believe in you, we trust in you, we know you can do it, and we are there for any possible help we can ever offer to you guys. Thank you very much, Bede Maha. I really appreciate your presence at this very moment live with us on Zee9 television. Dr. Sahab, coming back to you, Dr. Naveed Sayyid Sahab. Dr. Sahab, before I let you go, हमारे कुछ और मेहमान अभी वेट कर रहे हैं. एक अहम सवाल, आप माशाल्लाह न्यूरो साइंटिस्ट हैं. इस सारे सिनेरियो में एज ए न्यूरो साइंटिस्ट, डॉक्टर साहब आप हमें एडवाइस करें, हमारे पेरेंट्स को, फैमिलीज़ को, स्पेशली उन बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, दोज हु आर रियली डोंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू एड्रेस. आप उनकी जहनी सतह को यकीनन उनकी गहराई और गहराई तक समझते हैं. डॉक्टर साहब मुख्तसर वक्त में उन्हें क्या एड्रेस कीजिएगा? डॉक्टर साहब का माइक म्यूट पर है गालिबन. जी जी अब ठीक है. जी जी. देखिए, we are really proud of our younger generation. देखिए, ये इनमें ना झूठ है, ना तसन्नो है, ना बनावट है, ना रियाकारी है. जो सारे हमारे औसाफ थे, अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों ने शेड कर दी. So you have really a tremendous, a tremendous opportunity to have a new beginning and through them. लेकिन देखिए, जो intergenerational trauma है, अब ये जो हमारी native populations थी, मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि we did some experiments on हम चूहों पे जब experiment करते हैं, so when we expose them to cherry blossom smell, at the same time we shock them, this particular rat will be fearful of cherry blossom for the rest of his life. इनके अगर आप बच्चों को ले लें, ना तो उन्होंने कभी चेरी ब्लॉसम की खुशबू सूंघी, ना कभी उनको शॉक दिया. When they smell cherry blossom, they will be shocked. They go fear, anxiety, panic, post-traumatic stress disorder. They go into that fearful condition. उनके बच्चों के साथ भी ऐसा ही होगा, हालांकि उनको भी आपने कभी नहीं किया. Even अगर आप मसनूई तौर पे artificial insemination करें फीमेल की, उस मेल के साथ जिसको आपने शॉक दिया था, the children will be bearing the burden of that particular intergenerational trauma. तो देखिए, ये intergenerational trauma जो है इन native populations के लिए, जिनकी ना सिर्फ देखिए ज़बान छीन ली, कल्चर छीन लिया, आपने सब कुछ छीन लिया, उनकी इक़दार, उनकी values, the way of living, their culture, social aspects, सब कुछ छीन लिया. This is not going to go away. मुझे जो सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशानी है कि if we use the language of victimization for our younger generation, I hope that they don't go into that particular trauma and assuming that this is what's going to happen. तो देखिए, ये ज़रूरी है कि we should stay positive. बच्चों के साथ have a positive attitude, remind them, how grateful this country is, and imagine yourself without Canada. Imagine yourself, without living in Toronto, Calgary, or other places. Imagine that you do not have the cultural freedom, expression, your values, your educational opportunities, your healthcare system. Imagine yourself without all of that. So that will alleviate your fear. That will alleviate all kinds of tensions, and then you'll be grateful for what you actually have. So I think it's important that we teach our children positive aspect. देखिए, जो सबसे ज़्यादा परेशान कौन है, एक तो आपकी जो बच्चों में अगर ज़ाती तौर पे आपने अकरा परवरी का ख्याल डाल दिया कि we have to support our own people, we have to support our own businesses and everything else,
that is really lethal. This is a lethal combination. Then you will end up developing state within the state. So it's really important that we do amalgamation. देखिए unity का मतलब uniformity नहीं है कि आप अपना सब कुछ छोड़ दें. हिजाब है हमारे लिए, ये बाइस इफ्तिखार है, हमारे मजहब की निशानी है. दाढ़ी जो है दिस इज हमारे मजहब की एक निशानी है. सो देखिए इन चीज़ों से हम कभी भी यानी किनारा नहीं कर सकते. दीज आर आवर चॉइसेस, वी मेक दोस चॉइसेस. दूसरी तरफ देखिए कि हमें जो है सिला रहमी से भी काम करना है. ठीक है, ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, वी नीड टू बी विजिलेंट, बट एट द सेम टाइम देखिए जब खत्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके ऊपर उन्होंने इतने मजालिम किए कि आपके पर पत्थर मारे, कांटे फेंके, आपको दरबदर कर दिया, आपको जो है वो घाटी में 3 साल तक सोशल बाइकआउट कर दिया आपका, फिर आपके ऊपर जंगे मुसल्लत की. जब 10 साल के बाद जब आप दोबारा मक्का आए हैं तो उस वक्त 10,000 का लश्कर था, आपने बाहर पड़ाव डाला, तो लोग उस वक्त ये कहने लगे कि अय्योमुल लहमा, कि आज इंतकाम का दिन है. तो खत्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन हुक्म दिया कि नहीं, इनसे कहो कि अय्योमुल रहमा, ये आज जो है फॉरगिवनेस का दिन है. तो देखिए हमारे यहाँ ये फॉरगिवनेस है, टॉलरेंस है, दिस इज रियली रियली इम्पोर्टेंट. मैं आखिर में एक बात कहूँगा आपके कि देखिए जो एक पॉजिटिव रिएक्शन और नेगेटिव रिएक्शन देखें आप तो कोई भी इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू थिंग्स दैट मैटर टू अदर पीपल will worsen the conflict. इसको बेहतरी के लिए the capacity to empathize with other person's viewpoint, जो ये नेटिव के साथ हुआ है, हमें उनके साथ सिलाए रहमी, हमदर्दी का जज्बा, उसका इजहार ज़रूरी है. हमारे जिन लोगों के साथ ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं, कैनेडियन गवर्नमेंट देखिए reconciliation का मतलब यही है कि you need to empathize with those people. अगर आप गुस्से में आ गए या एक्सप्लोसिव एनर्जी है, हर्टफुल है या रिजेंटफुल रिएक्शंस हैं, दे आर नॉट कंड्यूसिव टू एनी रिकंसिलिएशन. पर देखिए काम है नॉन डिफेंसिव. अभी आपने देखा कि न्यू ब्रंसविक के अंदर उन्होंने 10 ग्रेड के जो ग्रेड 12 के स्टूडेंट्स से उनको जो क्वेश्चनेयर दिया, उसमें ये सवाल था कि ये बताइए कि नेटिव इंडियन जो हैं इनके पास जॉब्स क्यों नहीं होती हैं. Why can't they actually hold a proper job, or why don't they acquire education as such? तो जब तक इन चीज़ों का सत्यवाद नहीं होगा, आप ख़त्म नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते. तो इसी तरह से the withdrawal of love resulting in rejection, isolation, shaming and fear of abandonment, they are not conducive to reconciliation. तो देखिए the readiness to forgive, और हमारे अंदर भी अगर ये जब तक हमें माफ़ करने का, forget करने का जज्बा हम क्रिएट नहीं करेंगे, हमारे नेटिव भी देखिए एक टोटम पोल के बिल्कुल ऊपर बैठा हुआ है, एक बिल्कुल नीचे बैठा हुआ है. अगर दोनों एक साथ नहीं आएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट को कभी भी रिजॉल्व नहीं हो सकता. So I think put our differences aside for the day and we should celebrate Canada Day. We should be thankful that we live in one of the greatest countries in the world, and then the Canadians are some of the greatest people on this planet. राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर नवी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त और एज बीइंग ज़ाहिर न्यूरो साइंटिस्ट तो बड़ी साइकोलॉजिकल और बड़े लॉजिकल और बड़ी मतलब महव कर देने वाली गुफ्तगू उन्होंने की है और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन. आप डॉक्टर साहब कोई, डॉक्टर फवाद साहब कोई मैसेज आप देना चाहेंगे, फिर हम कंक्लूड की तरफ जा रहे हैं. काइंडली. थैंक यू जुनैद. मैं बस एक शॉर्ट बात यही कहना चाहूँगा कि द बॉटम लाइन इज़ the tone we set for our generations, for other people, that really matters. So what usually they perceive what we are discussing on our channels is just about the in favor of Islam. It's not just about Islam, it's about equality. And if we are living in a society where we have like people from all countries, from all origins, so what really matters is how you deal with people every day, and it must be reflected in your actions. To me, that is more important. That's why we invited these people, our lovely neighbors, to our house, and it's time to show them, okay, whatever has happened just happened, let's move forward, but definitely there must be we must condemn whatever is wrong, because you have to raise your voice, but at the same time behave like in a manner they should feel you're not just saying, you're not claiming, you are part of this community.
Thank you. Dr. Naveed Sayyid Sahab, Dr. Fawad Iqbal Sahab, thank you very much. It was again a great honor for me to have you guys, alhamdulillah, here and hear you. Not only us, of course, people out there worldwide watching you guys live, of course, must have learned a lot out of it. قبلہ بڑی نوازش، آپ کی محبت، شفقت، آپ نے وقت دیا ہمیں، انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا، بڑی نوازش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھینک یو سو مچ. ماشاء اللہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ٹرانسمیشن فرام Zee9 آن دس اسپیشل اوکیزن آف کینیڈا ڈے. جنہیں جہانگیر صاحب میرے ساتھ ہیں، بھائی کیا کہیے گا؟ جی یقیناً جس طریقے سے سارے مہمان گرامی نے جس طریقے سے بات کی اور اپنے اپنا انسائٹ دیا اور بڑا ویلیوبل ہے. اگر ہم ڈاکٹر اقبال صاحب کی بات کریں یا ڈاکٹر نوید صاحب کی بات کریں، اس سے پہلے ہمیں جس طریقے سے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بیرسٹر ہیں اور بڑے سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں بڑا ایک ان کا. تو یہ سب کی ایک کلیکٹیولی اگر ہم دیکھیں کلیکٹیو وزڈم جس طریقے سے اس سے جو سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہی کہ انکلوسونیس، ڈائیورسٹی، ایکسیپٹنس، یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جس کی بنیاد ہے کینیڈا. اور جب 1 جولائی 1867 کو جب کینیڈا آپ کہہ لیجیے کہ معرض وجود میں آیا یہ کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے، تو آج اگر ہم دیکھیں 154واں یوم آزادی اس لحاظ سے ہم منا رہے ہیں، لیکن 153 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں. دس از اے گریٹ تھنگ اور ایک اچیومنٹ ہے. اور دنیا میں جس طریقے سے کینیڈا کا ایک اپنی پہچان ہے، خصوصاً جب ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، ہیومینٹی کی بات ہوتی ہے، جس طریقے سے ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں، تو وہ چیز اگر اس سے کانٹریری چیز کوئی کینیڈا کی سرزمین پہ ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑا ایمبیرسنگ ہو سکتا ہے کسی بھی شہری کے لیے، کینیڈا کو جو ریپرزینٹ کرتا ہے ان کے لیے. اور یہ یقیناً کانٹریری ٹو دی کینیڈینز ٹرو کینیڈین ویلیوز. تو وہ چیز جب ہوتی ہے تو ایک سب کے لیے الارمنگ ہو جاتا ہے. اب جیسے کہ گو کہ انڈیجینس لوگوں کے حوالے سے بات ہوئی کہ جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، جو ان کے ساتھ غلط ہوا، تو یہ بھی ایک لحاظ سے اگر ہم دیکھیں جس طرح سے لنڈن واقعے کے بعد انہوں نے اس کو ٹیررسٹ ایکٹ قرار دیا، اور یہ ایک بہرحال اچھی چیز یہاں تک تو تھی کہ ایک ایکنالج تو کیا کہ بھئی یہ ایک غلط ہے اور اس کو کسی ظاہر ہے کہ ٹیررسٹ ایکٹ ہے تو اس کو ٹیررسٹ ایکٹ ہی کہیں گے. تو یہ اچھی چیز ہے کہ بھائی آپ نے کم سے کم اس پہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے کم سے کم اس کو مانا تو ایکنالج تو کیا، ورنہ نہ بھی کرتے تو بھائی ہم صرف کہہ ہی سکتے تھے یا اس پہ احتجاج یا مذمت ہی کر سکتے تھے. دوسری صورت کہ انڈیجینیس پیپل کے ساتھ جو کچھ ہوا ظاہر ہے وہ بھی ایک غلط اقدام تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے یہاں اسکولنگ میں بھی پڑھایا تو جاتا ہے، لیکن اس اعتبار سے بھی ان کو بتایا جائے اور ان کے جو بھی ان کے ساتھ جو غلط ہوا ہے اس کا تدارک کیا جائے، اس کو کمپنسیٹ کرتے تو ہیں لیکن اور زیادہ اس کو کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ایکنالج کرنے کی ضرورت ہے. اور اس اعتبار سے بھی یہ خوش آئند ہے کہ پرائم منسٹر نے اس کو بھی اس پہ معافی مانگی، اس پہ ان سے اپولوجائز کیا، جو کہ کینیڈا کے ہم تاریخ میں دیں گے تو بہرحال ایک اچھا اس اعتبار سے قدم ہے کہ بھائی ایکنالج تو کیا، اس کی مذمت تو کی، غلط کو غلط تو کہا، یہی بڑی مہربانی. اور ساتھ ساتھ اس پر جو ہے اب یہ بڑی بھائی عجیب سی بات نہیں ہے کہ وی آر لیونگ ان 21st century and all of a sudden these things are popping up over and over. So اس سے بڑے سوالات ذہن میں نہیں پیدا ہوتے ہیں جی کہ جو سویلائزڈ نیشن کہلاتی رہی ہیں، حکومتیں چلتی رہی ہیں، چاہے وہ کسی کی بھی حکومت رہی ہو، جی 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 اور اتنے بڑے بڑے حادثات ہوتے رہے ہیں. اور یہ 1-2 سال پہلے بھی دیکھا ہم نے چرچز کے بیک یارڈ میں قبریں جو ہے وہ ظاہر ہوئیں. تو یہ اتنے بڑے انسیڈنٹس ظاہر ہے اب ان پر کیا ایکشن لیے جاتے ہیں، آگے کیا ہوتا ہے تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن اگر انسانی ہمدردی کے جذبے سے بھی انسان اگر سوچتا ہے تو یہ ممکنات میں سے نظر نہیں آتا کہ اس دور میں بھی، زمانہ حال میں بھی ایسے واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہیں. یہ کیونکہ ریفلیکٹ تو کرتا ہے ماضی کو ہی، اور تلخ ماضی کو ریفلیکٹ کرتا ہے. یعنی کہ جو قبریں اس طرح کی ڈسکور ہو رہی ہیں اور اس میں سے پتہ چلتا ہے یہ مظالم ڈھائے جا چکے ہیں، یہ وہ ہے جو ابھی ہمیں پتہ چل رہا ہے. خدا کا شکر ہے کہ اس اعتبار سے اب تہذیب یافتہ تھوڑے ہو چکے ہیں کہ بھائی اب اس طرح کے ایونٹس، اس طرح کے واقعات اس وقت وقوع پذیر نہیں ہو رہے. اور ہماری آپ کی یہی کوشش ہوتی ہے یا دیگر جو ہمارے دیگر میڈیا جو اہلکار یا جو بھی جو پروفیشنلز کام کر رہے ہیں اس اعتبار سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ اب دنیا کرۂ ارض پر کہیں پہ بھی اس قسم سے اس سے ملتی جلتی چیزیں ہو رہی ہیں. کیونکہ اب وہ انڈیجنس کا واقعہ جو ماضی کینیڈا یورپینز آئے وہ سارا ان کو انہوں نے مغلوب کیا. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں تو افریقہ سے بھی یہ لوگ جو ان کے جو لوگ تھے مقامی تھے، وہاں کے انڈیجنس تھے، ان کو رنگ و نسل کی بنیاد پر
یہاں پہ لا کے غلام بنایا جاتا تھا، یہ بھی ایک بات ہے جو کہ ظاہر قابل مذمت ہے. ایک زمانہ رہا کہ کینیڈا میں بھی یا یورپ میں یا امریکہ میں خاتون ہونا ہی ایک مسئلہ تھا کہ بھائی وہ ایک ایکول سٹیزن نہیں ہے، اس کا برین ایکول نہیں ہے. یہ بھی مسئلہ تھا، ووٹ دینے کا حق نہیں تھا. تو گریجول ہم نے دیکھا کہ اسٹون ایج سے بہرحال آگے آئے، لیکن ابھی بھی کرۂ ارض پر جہاں جہاں پر اس سے ملتے جلتے واقعات ہو رہے ہیں، مطلب آپ دیکھیے ماس جینوسائڈ ہو رہا ہے، آپ دیکھیے کہ ہیٹ کرائم یہاں پر تو چلو لیجسلیشن کی مذمت کی بات ہوتی ہے، لیکن دنیا میں ایسا ہے جہاں پرسنٹیج بہت زیادہ ہے، چونکہ پرسنٹیج میٹرز. تو پرسنٹیج بہت زیادہ ہے. جب ہم اس کی آواز کرتے ہیں، جب ہم فلسطین پہ آواز اٹھاتے ہیں کہ بھئی ہم تو آزادی کی بات کرتے ہیں، 14 اگست ہوتا ہے تو پاکستان کی آزادی کی بات کرتے ہیں، یہ الگ بحث کہ کتنا آزاد ہیں، کیا آزاد ہیں، کس سے آزادی لی، کیا آزادی لی، اور ابھی بھی مغلوب ہے. لیکن یہاں کینیڈا کی جب بات فضل اللہ کو بھی ہم آزادی، تو ابھی کرۂ ارض پر جو انڈیجینس لوگوں کے ساتھ ہو چکا وہ واقعات ابھی بھی اس سے ملتے جلتے روپ پذیر ہو رہے ہیں، بلکہ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے. کشمیر میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں انسان کی، کیونکہ کینیڈین مینس کہ ہیومینٹی، تو جب ہیومینٹی کی بات ہوتی ہے تو بھائی یہ بھی تو مظالم ہو رہے ہیں. اور یہاں پر پھر کینیڈا جیسے کنٹریز کی بات ہوتی ہے کہ ناروے ہو گیا اسکینڈینیویا میں، یہاں پر یورپی یونین ہو گئی، یا یہ پھر کینیڈا یہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہو گیا، یہاں پر دیکھا جاتا ہے، بلکہ سربراہ مملکت اس بات کو ایکنالج کرتے ہیں کہ بھائی یہ بیچ میں پڑے ہیں تو معاملات. تو پھر یہ ہمارا جو ہے نا ایک ڈبل پالیسی یا 2 فیس پالیسی نہیں ہونی چاہیے. جو کچھ ماضی سے ہم نے یہاں پہ سیکھا اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اور کوئی بھی انسان جو ہے، انسان کو انسان سمجھنا ہی، میں سمجھتا ہوں یہ ٹرو میسج آف بینگ کینیڈین ہے. یہ کوئی بھی فریڈم کی بات ہوتی تو اس کی ہے. اچھا جناب کی بات میں قطع کلامی معاف، پلیز. خالد رشید صاحب کو ہم ٹرائی کرتے ہیں فون پہ لینے کے لیے، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا تھا. سو لیٹس سی اف ہی پکس اپ انشاءاللہ. جی، اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی اسکرین پہ آپ ٹیلی فون نمبر دیکھیں لائیو کالز کا 905-282-0800. یہ آپ کا براہ راست نمبر ہے، آپ اس پہ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. لائیو ٹرانسمیشن جو کہ ہم نے تقریباً 7 بجے شروع کی اور 9 بجے تک غالباً چلے گی. تو ابھی کچھ لمحات جو ہیں وہ باقی ہیں. ہمارے ساتھ جس طرح سے کالرز ہمارے ساتھ جو پروگرام میں مہمان شامل ہوتے رہے، ان کا بھی بہت ایک بار پھر شکریہ. اور جس طریقے سے انہوں نے انسائٹ دیا، اپنا نیریٹو پیش کیا، اور اپنا خاص ایک نقطہ نگاہ جو جس سے انہوں نے ہمیں سمجھتا ہوں کہ پروگرام کو آراستہ کیا اور سارے ویورز تک بھی یہ میسج پہنچا، تو وہ یقینی طور پر انکلوسونیس کا، ایکسیپٹنس کا، ڈائیورسٹی کا، اور یہی کینیڈا کی اگر ہم دیکھیں تو فاؤنڈیشن ہے، یہی اس کی بنیاد ہیں، اسی پہ بات ہوئی. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ کرۂ ارض پر جہاں جہاں اس طرح کے مظالم ہیں، جیسے کہ اسکولنگ، اب جیسے طارق صاحب آپ نے بھی فرمایا تھا کہ مختلف گورنمنٹس آتی رہیں مختلف، لیکن وہ سب خاموش رہے، یا وہ انہوں نے کیوں نہیں اس حوالے سے کام کیا. یا انڈیجینس جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں جن کا کینیڈا ہے، ٹھیک ہے ان کو اسپیشل اسٹیٹس تو حاصل ہے، لیکن ان کو کیوں نہیں اکنالج کیا. تو کیا کہیں یہ تو نہیں کہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ہر ٹھکانے کی. تو یہ لوٹنا ہی تو ہے کہ زندگی لوٹ لی جائے، کسی کا ہوم سکنس کا شکار کر دیا جائے، اس کو اس کی ڈگنیٹی اس سے چھین لی جائے، اس سے اس کی پریسٹیج چھین لی جائے، اس کو قبر کی تہوں تک، منو مٹی تک پہنچا دیا جائے. یہ سب یہی تو ہے، اور یہ اس میں خاموش رہنا بھی تو شریک جرم ہونا ہی تو ہے. اور جناب میرا خیال ہے جس طرح گورنمنٹ آف کینیڈا نے آفیشیلی اس کینیڈا ڈے کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے ان کی طرف، اور ہمارا فلیگ بھی ادارے ہاف ڈاؤن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دس از سم تھنگ کائنڈ آف اے بگننگ آف اے چینج. اب حکومت اگر سنجیدہ لے رہی ہے ان واقعات کو، تو ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں اس کی کوئی ایک پازیٹیو پکچر سامنے آئے، اور اس کا بہتر حل، مسائل جتنے بھی ہیں ان کے کہیں نہ کہیں حل کی طرف ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جانے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں. جی ہاں، ماضی میں غلطیاں ہوتی رہی ہیں، ہر سطح پر ہوتی رہی ہیں، لیکن آئی تھنک ناؤ اٹ از ٹائم ٹو میک ہم رائٹ، ٹو فکس دوز مسٹیکس. ٹھیک ہے نا؟ اب اس میں یقیناً اگر آپ ورلڈ وائڈ دیکھتے ہیں تو یہ ایک ریپیٹ بھی نہ ہو، اس بات کو ہی میک شور کرنا بالکل کہ وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہیں، آپ ساتھ ساتھ کمپنسیشن کی بھی بات کرتے رہیں. پھر یہ ہوگا کہ جی وہ آپ سیریس نہیں ہیں یا ہپوکریٹ ہیں.
تو ہمیں اس بات سے بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ بھی چیز سامنے نہ آئے. اور جہاں پہ خصوصاً انسانی معاملات ہیں یا انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر تو ریگارڈ لیس اور تھوڑا میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. سیاست بیچ میں نہیں لانی چاہیے. سیاست اگر ویسے دیکھیں سیاست تو ایک بڑا اچھا فلسفہ ہے. سیاست جو ایک خدمت خلق کا نام ہے, لیکن ہم اس کو کونوٹیشن میں جو بات ہوتی ہے وہ یہ کہ بھائی سیاست نہ کرو, یعنی کہ غالباً کوئی غلط بات ہے. تو بھائی سیاست کا غلط اس سے مفہوم سے تعبیر کر دیا گیا ہے انفارچونیٹلی. حالانکہ سیاست تو بہت اچھی چیز ہے. یہ تو انبیاء کا بھی کام رہا ہے کہ بھائی ہیومینٹی کے لیے کام کرنا, ان کو صحیح بات پر کوشش کرنا, ان کو لے کر آنا اور ان کے لیے فلاح و بہبود کرنا. تو یہ تو سب ہی دراصل اصل جز ہیں. اور سوشل ورک جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے بہتر طور پہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ آپ اتھارٹی کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک سمجھ لیجئے کہ سوشل ورک, سوشل ایکٹیویزم کی بھی ایک فائنسٹ شکل ہوتی ہے کہ جب اتھارٹی آپ کو ملتی ہے اور پالیٹکس آپ کر سکتے ہیں. تو دراصل وہ خدمت خلق اور ہیومینٹی کے لیے کام کرنا ہی ہوتا ہے. تو اس پر جو ہے جب ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی سیاست کا اگر یہی مطلب ہے, سب ایگری کر جاتے ہیں, تو پھر کم سے کم اس پر اگین وہی بات آتی ہے کہ بھائی اس پر آپ پوائنٹ اسکورنگ نہ کریں پولیٹیکل, اور صحیح بات کو صحیح سمجھیں. اینٹی سیمیٹزم کی جب بات ہوتی ہے تو اس کو ویسٹ نے, یورپ نے اس کو تسلیم کیا, اس پہ قانون سازی, اس پہ اب کوئی بات نہیں ہو سکتی. ہولوکاسٹ پہ کوئی بات نہیں کی جا سکتی, اور اس کی باقاعدہ قانون کے تحت سزائیں تجویز کر دی گئی ہیں, وہ امپلیمنٹڈ ہیں. لیکن وہ بھی تو ایک ریلیجن کو ہی پروٹیکٹ کرنے کے لیے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جہاں جس کا جی چاہتا ہے, کوئی ڈنمارک کی سرزمین سے کوئی شخص مسلمانوں کی دلازاری کر دیتا ہے, کوئی یورپ سے کسی کنٹری سے اس کو دلازاری کرتا ہے. ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ اس ملک کے عوام کی مجموعی رائے, یا بالکل میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی ایک شخص کی ہو سکتی ہے. وہ سائیکوپیتھس پرٹیکولر ہو سکتے ہیں, ذہنی سکنس کا شکار ہو سکتے ہیں. ہم ایسا موجود ہیں خالی صاحب؟ نہیں, آئی تھنک ہیز کالڈ. جی السلام علیکم. خالد رشید صاحب السلام علیکم, اللہ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ, آپ بتائیے. بہت اللہ کا شکر ہے. تھینک یو فار چیکنگ us like live, because I tried. I think you are busy, but thank you very much for being with us. We are still live and of course the whole nation is listening. سب سے پہلے آپ کو مبارکباد دینا چاہیں گے آج کے اس دن کی بھی اور آپ کے نئے عہدے کی بھی. خالد بھائی کیا کہیے گا؟ سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو. جزاک اللہ خیر. اور میری اور میری فیملی کی طرف سے تمام آپ کے ویورز کو کینیڈا ڈے کی بہت بہت مبارک ہو. ایون دو اٹس وی آر ناٹ سیلیبریٹنگ Canada Day the way we should be this year, as we all know of the recent discoveries of especially we are with our First Nation communities during these times, but still I think Canada is a wonderful country that has given opportunities to many people, such as individuals like me. So I just want to wish everyone a happy Canada Day. Khalid bhai, thank you very much. And we had a number of guests today, and of course we did talk about it, that we are celebrating this year so differently, and our prayers are for that indigenous community, and of course our heart goes with the children. The body was found there. اب اس سینیریو میں ظاہر ہے کہ پہلے ہی پینڈیمک کا لوگوں میں ایک خاص اثر اس نے چھوڑا ہے لوگوں کے ذہنوں پر. پھر پچھلے 1-1.5 ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں ہماری ایک خاص کمیونٹی, مسلم کمیونٹی کے ساتھ متعدد واقعات ایسے ہو چکے ہیں. آج کینیڈا ڈے ہے اور ہم نے جب دیکھا کہ یہ خبریں بھی سامنے آئیں, لوگوں کے سامنے بہت سے مسائل ہیں, لوگوں کے سامنے بڑے سوالات ہیں, اور آف کورس وہ سوالات اب سامنے آنا شروع ہو بھی گئے ہیں. اور آج تقریباً ہمیں 1.25 گھنٹے ہو گئے ٹرانسمیشن کو. ہمارے جو مہمانان گرامی نے they discussed a lot about it, that why it is happening and how it is happening and how we can address that. اس بارے میں اب کیا کہیے گا ایک جنرل پبلک کے لیے, کینیڈینس کے لیے جو آج اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس پر گفتگو کر رہے ہیں, وہ جاننا چاہتے ہیں کہ what is going on. اینڈ آف کورس گورنمنٹ کے پرسپیکٹو سے گورنمنٹ اپنے طور پر جو ہو سکتا ہے یقیناً کر رہی ہے. کچھ اس پر روشن ڈالیے گا خالد بھائی. دیکھیں, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ایز کینیڈینس وی آر ویری اسٹرانگ انڈیویجولس, وی آر اسٹرانگ پیپل
I think Canadians overall are strong, and I would say very strong people. I think we go through in our life, we go through some ups and downs, and I think this year especially, or I would say since last year, अगर आपने देखा कि हम पहले कोविड के पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, बल्कि अभी भी गुजर रहे हैं, और उसके बाद फिर हमने देखा कि इंडिजिनस कम्युनिटी, और ख़ास तौर पे एज अ फादर ऑफ 5 kids, जब फर्स्ट टाइम ये न्यूज़ broke हुई थी कि they found, I think it was like over 700 graves of kids as young as 3 years old. I think that day I really hugged my kids very tight. Like I was like, because my daughter, my youngest daughter, she's only 2.5 years old, and it really hit me hard that they found graves of kids as young as 3-year-olds, and this goes to show you that as a society, as Canadians, there's a lot of work that we need to do. But again, as I said, that we are Canadians. We go through ups and downs, but we come out as a society strong, as Canadians strong, and we need to learn. As Canadians, we need to learn from our past and make sure that, inshallah, with the help of Allah Subhanahu wa Taala, that our future is great. Literally my heart breaks when I hear. And just yesterday, they found some more graves of children, indigenous children, and I was just thinking that yesterday I was thinking that tomorrow is Canada Day, and they just found some other graves of these kids. So I think it's a lesson that we all need to learn from our history, and we need to make a commitment to ourselves as Canadians, but also as politicians, that these things never, ever, ever happen again. And we need to make sure that we stand with our indigenous community, just like how indigenous and many other communities have stood by us, as stood by the Muslim community during difficult times. I think this is a time where we show our respect and show who we as Muslims are, and we should stand shoulder to shoulder with our indigenous community. And inshallah, hopefully, as I said, that we never ever have to hear or come across such injustice ever again. Khalid bhai, there's a question now, and since we are talking about it, and the whole nation is talking about it, so my question is, like, of course, in past, when this all happened, because of the ignorance of maybe a government, maybe a community or a system, आप क्या देखते हैं कि आइंदा ऐसा ना हो, आने वाले वक्तों में या आज के ज़माने में ही कहीं ऐसा कोई कदम उठाने की हिम्मत या जुरत या कोशिश भी ना करे? आप समझते हैं कि गवर्नमेंट इज़ टेकिंग this incident to that extent कि they would just bring some laws in place? आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इसको? तारिक साहब, देखें, मैंने आपके अभी जब लास्ट अबाउट 2 weeks ago जब मैं आपके प्रोग्राम में हम ये बात कर रहे थे कि एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हम लॉज भी ले आएँ, हम मोशंस जो होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, हम मोशंस भी लेकर आ जाएं, हम मोशंस भी बात कर लें, लेकिन जब तक कोई कॉन्क्रीट एफर्ट्स ना की जाए इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, आई थिंक फिर वो वही वाली बात होती है कि ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट सिंबॉलिक. अब अगर आप देखें तो जस्ट दिस वीक हम लोगों ने प्रोविंस में इन्वेस्टमेंट अनाउंस करी to combat Islamophobia, and we gave some grants to two Muslim organizations because we want these organizations to play an important role within our education system,
and come up with programs that can help our society to understand what Islamophobia is. Right. Again, when it comes to indigenous community, I think even the Minister of Education, Stephen Lache, the provincial Minister of Education, he talked about that we need to look into our curriculum and see how we can make things better in our education system for people to understand and see what indigenous communities are all about. I mean, at the end of the day, we have to respect each other. और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि we have to learn about each other's communities. We have to learn and respect each other as humans. And again, education is a key, in my opinion, is a key factor in making sure that these incidents never ever happen again in our nation. खली साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि ये एक यूनानिमस और एक यूनानिमिटी हमें देखने में आई जब इस्लामोफोबिया की बात हुई ओंटारियो की पार्लियामेंट में, उसके फ्लोर पे, तो ये बहुत एक खुशाइन था। अनलाइक के जो हमारी फेडरल पार्लियामेंट है वहाँ से बिल्कुल एक अलग रिस्पॉन्स अब आप जानते हैं। जब इकरा खालिद साहिबा ने M103 मोशन पेश किया था, वो मैं दोबारा एम्फेसाइज करता हूँ मोशन वर्ड के ऊपर, वो मोशन था, वो कोई बिल नहीं था, वो लेजिस्लेशन होने नहीं जा रही थी, वो शरीयत नाफिज नहीं होने जा रही थी, जिसको मिस इंटरप्रेट किया गया, मिस रिप्रेजेंट किया गया। और उसके बाद हमने देखा कि मुजाहिरों की एक भरमार हो गई थी और उसको लोग क्योंकि लेमैन जो होता है वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, भले वो सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ हो, भैया आप पढ़ लो, लेकिन लेमैन जो है वो सिर्फ परसेप्शन को बाज़ फॉलो करता है, रिगार्डलेस वो किसी कम्युनिटी का हो, किसी कंट्री का हो। बट द थिंग आप नहीं समझते कि इस पर भाई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स बराए पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। अगर एक मसला है तो क्या कंजर्वेटिव्स, क्या लिबरल्स, भाई ये तो ह्यूमैनिटी का मसला है, कनाडा की इंटेग्रिटी का मसला है, उसकी प्रेस्टीज का मसला है, क्योंकि इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है, नाखुशगवार इंसिडेंट रिगार्डलेस ऑफ किसी कम्युनिटी। लेकिन हाल में हम बात करें इस्लामोफोबिया, अनफॉर्चुनेट है कि इस्लाम फेथ के मानने वालों के साथ ऐसा किया जाता है या हो रहा है, तो उसको इरेडिकेट करने की ज़रूरत है। जब इरेडिकेट करने की ज़रूरत है तो क्या समझते हैं आप, जो पॉलिटिकल ब्रेन ऐसा रखते हैं कि नहीं इस पर पॉलिटिक्स करेंगे, इस्लामोफोबिया को नहीं मानते, उनके पास क्या वाकई लॉजिक्स हैं और वो पॉलिटिकल लॉजिक्स के साथ ही उस पर बहस और जिद कर रहे होते हैं? खली साहब देखिए, बात ये है कि मैंने तारिक साहब के लास्ट प्रोग्राम में बात करी थी कि अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो आई डोंट थिंक दैट वी शुड बी डूइंग पॉलिटिक्स ऑन रिलीजन। आई पर्सनली डिनाउंस पॉलिटिक्स ऑन रिलीजन, क्योंकि देखें अगर आपने पॉलिटिकल स्कोरिंग, पॉइंट स्कोरिंग करनी है तो आप मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ कि आप मेरे रिलीजन पे ना करें, ठीक है? दैट इज समथिंग दैट वी ऑल शुड स्टैंड एंड से लाइक लुक, do not use our religion for your political scoring, because यहीं से तो सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि जब लोग जो है, एक जनरल सोसाइटी है, वो ये देखिए कि एक कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है ओवर अदर कम्युनिटीज, राइट? और अक्सर होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इमोशंस को यूज करते हुए अपने पॉइंट स्कोरिंग करती है। और मैंने हमेशा ये बात कही है कि I do not support such politics, क्योंकि keep my religion out of politics. अक्सर यही हमने देखा है कि अब देखिए जैसे हमारी जो बहन है इकरा खालिद, उन्होंने वो मोशन लेकर आई M103, credit goes to her, and I think she did a phenomenal job in bringing that motion forward, right? उन्होंने मोशन लेकर आई, पास हुआ, लेकिन उसके बाद क्या उस मोशन पे आगे फर्दर कोई एक्शन लिया गया? अभी तक नहीं लिया गया। तो अगर सिर्फ हम मोशंस लेकर आए, जैसे मैं अभी ये थोड़ी देर पहले यही बात करी थी कि हम मोशंस लेकर आए, एक सिंबॉलिक रीजन के लिए मोशन लेकर आने से आप एक मिनट के लिए तो शायद कुछ वोट जीत जाएंगे, लेकिन फिर बाद में आगे उस कम्युनिटी के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये एक नेक्स्ट स्टेप है। और जैसे अभी हमारे यहाँ ऑन्टेरियो पार्लियामेंट के अंदर लिबरल्स ने, ऑन्टेरियो लिबरल्स ने एक स्टंट करने की कोशिश करी, दे ट्राई टू डू सम पॉलिटिकल स्कोरिंग, ठीक है? लेकिन
as a progressive conservative, I denied that thing because I was like, please do not use my religion on for your political scoring. क्योंकि अभी लंदन में एक इंसिडेंट हुआ था और अब आप जो है आप देखें कि इलेक्शन आने वाला है, आप जो है कुछ ऐसे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना चाह रहे हैं वो भी मेरे रिलीजन को लेकर. आई वुड नॉट अलाउ सच थिंग. और अब देखें उसके बाद नेक्स्ट डे फिर जब मैं अब एक मोशन लेकर आया जो कि यूनानिमसली पास हुआ, लेकिन उस मोशन के बिहाइंड जो था एक एक्शन था जो कि इस वीक हमने वो एक्शन जो है हम सामने लेकर आए. हमने फंडिंग अनाउंस करी like $300,000 की जो कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को जा रही है एंड दे आर गोइंग टू वर्क ऑन डेवलपिंग ए करिकुलम फॉर आवर एजुकेशन सिस्टम. ये लाइक ओके, थोड़ा मैं समझने के लिए इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट, बट समझने के लिए मेरे समझने के लिए थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने जो बिल और वो सारा यूनानिमसली इस्लामोफोबिया की बेस पे था ना? नहीं, लेकिन मेरा जो मोशन था वो सिर्फ ये था कि we have to do something about it. So there was no word like Islamophobia, or there was? No, it was Islamophobia, but it was about the fact that enough is enough. Now we need to do some action on this thing. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप देखें तो आप पार्लियामेंट में as MP or MPP you are allowed to stand and you are allowed to bring a motion. अब मैं हर रोजाना मैं इस्लामोफोबिया पे एक मोशन लेकर आ सकता हूँ, ठीक है, लेकिन that would be just symbolic, right? Okay. यहाँ टाइम नहीं रहा कि अब आप सिंबॉलिक चीजें करते रहें. यानी कि आप ये समझते हैं कि अब भाई इनफ इज इनफ, अब बिल लेकर आओ, आप लिबरल्स की गवर्नमेंट है, आप मेजोरिटी में हो, बिल जो आप लेकर आओगे आपके पास अददी अक्सरियत है, आप उसको कानून बना सकते हो और फिर अदालतें भी उसको इंटरप्रेट करेंगी और उसको मानेंगी और उस पर सजा और जजा होगी. और मैं प्रोविंस की बात कर रहा हूँ क्योंकि आई रिप्रेजेंट द प्रोविंस, राइट? तो मैं प्रोविंस पे रखते हुए कह रहा हूँ कि अब हमें कॉन्क्रीट एक्शन लेने की जरूरत है. जैसा कि अभी हमने इस वीक करा, राइट, जो अभी हम लोगों ने फंडिंग अनाउंस करी वो सबके सामने है कि वो कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को जा रही है एंड दे विल बी रिस्पॉन्सिबल इन डेवलपिंग curriculum for our education system to explain to people what Islamophobia is all about. तो ये एक आप मोशन पे आपने एक्शन दिया है. जी. यहाँ पे देखें फिर वही बात आ जाती है कि मैं एंड आई डू नॉट लाइक टू डू पॉलिटिक्स अगेन. जो पिछली गवर्नमेंट्स थी वो सिर्फ मोशन पे मोशन लेकर आती थी लेकिन कोई कॉन्क्रीट एफर्ट नहीं होती. बहुत ही जबरदस्त मैं समझता हूँ खलीसा आपने बात की कि भाई इनफ इज इनफ और नाउ टाइम टू मतलब एक्ट, और उसके ऊपर अब एक्ट भी पार्लियामेंट में भी एक्ट बन जाना चाहिए. अच्छा, ये जो एजुकेशन के एतबार से है, अब ऑन्टेरियो सतह पर अगर लेजिस्लेशन होती है यानी कि इंक्लूसिव कोई चीज़ करने के लिए सिलेबस के अंदर, ताकि बच्चों को भी तालीमी, जैसे आपने कहा कि वो इज़ द की कि आप ग्रास रूट लेवल पर जा सकते हो और बच्चे को शुरू से ही उसका अगर ब्रेन वॉश किया जा रहा है तो आप उसको राइट पाथ बता सकते हो. तो ये स्कूलिंग में भी, निसाब में, सिलेबस में, उसमें ओंटारियो गवर्नमेंट का क्या किरदार है? खली साहब आपका क्या किरदार है, ये बताइए. नहीं, एब्सोल्युटली. देखिए ना, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं स्टीवन लाचे, जब ये हम फंडिंग अनाउंस कर रहे थे उस दिन उनसे क्वेश्चंस करे गए थे कि ये खास तौर पे जो इंडिजिनस कम्युनिटी के जितनी भी जो करिकुलम वगैरह है उसमें आप कोई प्रोएक्टिव चेंजेस लेकर आएंगे जो हमारा ऑन्टेरियो का एजुकेशन करिकुलम है. एंड स्टीवन लाचे, who is the Minister of Education of this province, said that yes, we are working very closely with our Minister Craig Rickford, who is the Minister of Indigenous, as well as they are working with indigenous communities to reform and bring some positive changes in our curriculum system, so that again we do not have to face things like these what we did in the last few weeks, where we saw the graves of these innocent children. I mean, it's just, it breaks your heart to even talk about it. That we found these graves of innocent children. नहीं, वो तो बहुत अप्रिशिएबल बात है, बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है उसको, बहुत मैं भी इनकरेज करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, रिकग्नाइज और एक्नॉलेज करते हैं हम ऑफ कोर्स Zee9 के प्लेटफॉर्म से, तारिक साहब भी, मैं भी, या अली शाह साहब. बट द थिंग इज कि फिर ये तो एक इंडिजिनियस एतबार से बात होगी जो कि होनी चाहिए, मस्ट से होनी चाहिए अगेन से. लेकिन द थिंग इज कि हाउ अबाउट जो रिलीजियस इंटॉलरेंस है, और जिस तरीके से 19-20 साल का जो बच्चा था जिसने ये हरकत की लंदन में, तो हाउ अबाउट कि अब आइंदा 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद दोबारा इस किस्म के बच्चे ना आए? क्योंकि हम देखते हैं कि घरों में एक बड़ा एक डिफरेंट माहौल किसी के भी घर में इंडिविजुअल का हो सकता है.
مدر اور فادر کی ڈیورس ہو سکتی ہے, یا ان کے اپنے بلیفز ہو سکتے ہیں, ان کے اپنے لینگویج ہو سکتی ہے, بیہیویئر ہو سکتا ہے, جو کہ افیکٹ ڈالتا ہے بچوں پر. آپ کسی نہ کسی حد تک اس کو, اگر وہ غلط ہو رہا ہے تو کاؤنٹر کر سکتے ہیں اسکولنگ کر کے. تو ہاؤ اباؤٹ کہ یہ والے جو ریلیجن, خصوصاً ان پرٹیکولر جو مسلمان ہونا ایک انٹالریبل چیز ہے کچھ لوگوں کے لیے, تو ہاؤ اباؤٹ دیٹ, کیا وہ انکلوسیو ہوگا اس میں سلیبس میں؟ دیکھیں, میں نے یہ بات پارلیمنٹ کے اندر بھی کری تھی کہ کوئی انسان یا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ہیٹ لے کے پیدا نہیں ہوتا. ہیٹ جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیولپ ہوتا ہے اسکولس کے یا پلے گراؤنڈ میں, ورک پلیسز میں اور گھر میں. کچن ٹیبل اگر فیملی جو ہے وہ بات کر رہی ہو کسی دوسری کمیونٹی کے بارے میں and they are talking negative, that's where actually you develop hate against one another. So this is what I'm saying, that we need to make sure that we continue to play an active role in our society, even as Muslim community. We need to make sure that we continue to educate people through our actions. اب دیکھیں جب یہ لندن کا انسیڈنٹ ہوا تھا تو اس کے بعد نیکسٹ ڈے my wife and my daughters, mashallah, they wear hijab, and I said to them, I said, please do not sit at home and give into the fear of these individuals. Continue your day-to-day work, go out and be proud of who you are as a community. And alhamdulillah, I mean, if we all just sit at home and do nothing, then I think I would say that we are not doing justice to ourselves. So we need to go out there, continue the great work that as Muslim community we are doing by educating people, by organizing positive events and showcasing the people of this province and country that who we are as Muslims. And again, it all comes down to positive education. Khalid bhai, thank you very much. It's been a pleasure talking to you, and we all appreciate all your efforts, and again congratulations upon being part of the ministry now. Of course we depend on you. We're looking forward to have more positive coming from you. Of course the whole community is part of you, and really appreciate all the efforts that you have putting in to bring all this knowledge, all this outcome of this entire, of course, the community's questions and concerns. I really appreciate, and of course aapka آفس میں ہونا, ایک ذمہ داری کے ساتھ وہاں پر موجود رہنا, یہ پوری کمیونٹی کے لیے ایک پرائڈ کی بات ہے, آف کورس ایک فخر کی بات ہے. ظاہر ہے کہ آپ کی سروسز اکراس دا ورلڈ ہر ایک کے لیے ہیں, لیکن ہم آپ سے بڑی توقعات رکھتے ہیں, اور امید آنے والے دنوں میں انشاءاللہ العزیز more is there to be offered from you, from our government, and of course the things are heading in a direction that we need government on board always with us. Of course کیا کہے گا آخر میں 10 سیکنڈ میں خالد بھائی؟ Thank you so much for having me on your show again, and as I said in the beginning, I want to wish everyone a happy Canada Day, but just please do remember the indigenous community in your prayers, and those innocent lives of these young kids that were lost. One should never forget that. Thank you very much, Khalid bhai. Really appreciate your time and all your positivity and concerns, of course, and prayers for the entire community, humanity across the board. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you so much. جی خلیل صاحب, ظاہر ہے یہ ایک پازیٹیو ہم دیکھ رہے ہیں, اور یہ اب ظاہر ہے کہ ایز نیو ان کا جو پورٹ فولیو ہے اس اعتبار سے بھی لک فارورڈ ٹو ہم کہ, اور یہ جو جنید بھائی جو تذکرہ کر رہے تھے فنڈنگ کا, اسلام فوبیا کے حوالے سے کریکولم کے بنائے جانے کا, یہ بہت پازیٹیو یعنی کہ اسٹیپ ہے جو گورنمنٹ نے لیا ہے, ایک کانکریٹ اسٹیپ. ایگزیکٹلی, اینڈ دس از واٹ وی نیڈ ایکچولی. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے فرمایا خالد رشید صاحب نے کہ یو کین برنگ موشن ایوری ڈے, وچ از فائن آف کورس, اینڈ اٹ از امپورٹنٹ, بٹ آف واٹس نیکسٹ فرام دس دیٹ ویری پوائنٹ. امپورٹنٹ بات وہی ہے کہ اب جو اس پہ دیکھیے نا M103 آیا اور اس پر کافی کچھ ہو گیا, اور کچھ سال پہلے کی بات ہے, آج کی تو بات بھی نہیں ہے. اس وقت بھی کچھ انسیڈنٹس اس طرح کے ناخوشگوار انسیڈنٹس ہوئے تھے, بٹ دا تھنگ کہ آپ لبرلز, آپ گورنمنٹ میں ہیں, آپ بل لے کر آ سکتے ہیں. میں اس کو سمجھنا چاہوں گا ہمارے جو معزز اس طرح کے اراکین ہیں, تاکہ میں سمجھ سکوں کہ بھائی اس میں کیا مزید سمجھنے کی ضرورت ہے, کہ کیا
قباحت تھی یا کیا اس میں جو ہے وہ ہیزیٹنس تھی؟ کیونکہ ایک ریزسٹنس تو بہت زبردست دیکھنے میں جی ہاں جی تو وہی چیز ریزسٹنس ہوتی ہے ایک جس طرح سے لیٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے کہ بھائی آپ اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں, آپ اس کی جگہ آپ وی لک فارورڈ ٹو دیم کانکریٹ اسٹیپس کے لیے. تو موشن اور بل اور دونوں سطح پر, فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروونشل گورنمنٹ ہو, چاہے وہ انٹاریو ہو, البرٹا ہو, اب جہاں بھی جائیے, جہاں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں واقعات, اور جہاں پر ایک خاص کمیونٹی کثرت سے رہتی ہے. دیکھیں لنڈن انٹاریو کے بھی ہم جب دیکھتے ہیں کمیونٹی, ایک خاص کمیونٹی وہاں پر کثرت کے ساتھ موجود ہے. یہاں جی ٹی اے میں آپ دیکھ لیجیے, مسیساگا, ملٹن, ٹورانٹو, اسکاربرو میں بھی تو ایک مکس کمیونٹی ہے. اور مسلم ڈزنٹ مین دے مسٹ بلانگ ٹو پاکستان اور انڈیا. مسلمس آر مطلب وہ افریقہ سے ہیں, مسلمس دنیا کے سے ہیں, ملیشیا سے ہیں, فارس سے ہیں, مڈل ایسٹ سے ہیں. تو مسلمس تو لیکن انفارچونیٹ یہ پاکستانی اور اس شخص کو نظر آیا کہ جی یہ پاکستانی پرٹیکولر لباس میں ہیں تو پھر ان کو جینے کا حق نہیں ہے, ان سے زندگی چھین لی جائے. اور آج ایک white female, she's a converted Muslim. I was listening her lecture. She's from like USA. I was listening her lecture and she shared her story that mostly people ask her, how come you are Muslim? Isn't it only for Arab? You're not an Arab. You're an American white lady. And she replied politely and out of love that Islam is for everybody and it's everywhere. Of course جو کریر رشید صاحب کی جو بات تھی اور ہمارا اکثر جو مہمانان گرامی نے جو گفتگو کی وہ یہی تھی, ایجوکیشن از دا کی فیکٹر. اور یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں, چاہے وہ پالیٹکس میں ہیں یا سوشل سروسز میں ہیں یا کمیونٹی لیڈرز ہیں, جس بھی سطح پر ہیں, ہمیں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے اپنی کمیونٹی کو بھی اور ظاہر کہ اکراس دا بورڈ سارے کو ایجوکیٹ کرنے کی, اسلام کا صحیح چہرہ پیش کیا جائے. اور اس میں ایک حصہ جنید بھائی میں یہ بھی کہوں گا کہ ہماری بھی خطائیں ہیں, ہماری بھی غلطیاں ہیں کہ ہم نے خود بھی اس پر اس سطح پر کام شاید نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا, ٹو برنگ پازیٹیوٹی اور اویئرنیس ان ٹرمز آف لائک لیٹ دا ورلڈ نو ہو وی آر. اسپیشلی اگر آپ دیکھیں 9/11 کے بعد ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی, مین اسٹریم میڈیا پر بھی ایک کیمپین چلی ہے, لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایسے کوئی اسٹیپس نہیں اٹھائے گئے. یعنی ہونا تو اصولاً یہ چاہیے تھا کہ دنیا کی جو بڑی بڑی اسلامک کی جو گورنمنٹس ہیں, 57 ممالک ہیں, وہ اس پر باقاعدہ بیٹھ کر گفتگو کر کر اصلاح عمل بنا کر اس کے لیے کام کرتے ہیں. سربراہان سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس کو اسی طرح سے رسپونڈ کیا جاتا ہے اور اس کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے. کیونکہ یہ اگر آپ دیگر پہلوؤں کی طرف جائیں تو پھر وہ سازشوں کو بھی انڈیکیٹ نہیں کر سکتا کہ وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں کہ یہ سب پلانڈ تھا, یہ سب کیا تھا, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن بہرحال ہوا تو یہی, کیونکہ جب ماضی میں ہم یہ دیکھتے ہیں, کیونکہ ایک گول سیٹ کیا جاتا ہے جب اب یہ دیکھیے ابھی حال ہی میں, زیادہ حال اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کوئی بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے, جب صدام حسین والا واقعہ پیش آیا تھا اور اس میں بتایا تھا ماس ڈسٹرکشن کے ان کے پاس جو ہے وہ ویپنز ہیں. تو ٹونی بلیئر نے بعد میں اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ ہمارا ایک جھوٹ تھا, کیونکہ اس کے علاوہ ہم یہ کر نہیں پاتے. تو ہم نے یہ ایک ڈھنڈورا پیٹا, ڈھنڈورا رچا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے اپنا گولز جو تھے ہم نے وہ حاصل کیے اور اس پر وہ آپ قابض ہیں, اس کے وسائل پہ قابض, سارا کچھ. اور اس سے بھی پہلے اگر ہم تھوڑا اور پیچھے جائیں, ماضی میں جائیں, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ 2 شخص تھے جن کی داڑیاں بھی تھیں اور وہ بظاہر پانی بھی پلاتے تھے, یعنی کہ خلق خدا کے بھی کام کرتے تھے, پانی پلانا اور پھر بوڑھا ہونا اور پھر لمبی لمبی داڑیاں ہونا. اور پھر وہ پتہ چلا کہ ان کے جو عزائم تھے وہ کیا تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس میں اطہار کو مدینہ پاک سے. تو آپ یہ دیکھیے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں تو یہ ان تمام چیزوں سے پھر ہمیں رہنمائی لینی ہوگی کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے اور اس کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں اور پیچھے کیا انٹینشنز کار فرما ہے. تو یہ سب چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ناظرین کرام, 2 گھنٹے قریب ہمیں ہو چکے ہیں آپ کے ساتھ, اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے. I really appreciate your love, your affections towards Zee9 television. آپ کی محبتیں, آپ کی شفقتیں, آپ کی دعائیں یقیناً ہمارے ساتھ ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اتنے طویل وقت میں موجود بھی ہیں. ہمارے مہمانان گرامی تشریف لائے, آپ نے ان کو سنا, سراہا. سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ رہے, میسیجز ہمیں ملتے رہے آپ کے. یقیناً ہم یوں ہی آپ کے ساتھ موجود رہیں گے. آپ کی محبتیں, دعائیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں. سے پہلے آپ کو ہم رخصت کریں,
کچھ کہنا چاہیں جنید بھائی؟ جی یقیناً میں بس یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس بات کو بالکل ملحوظ رکھنا چاہیے، جتنی اس پر ڈیبیٹ کی جائے، جتنی اس بات کو کنڈیم کیا جائے، جو کچھ انڈیجینس جو پراپر دے آر دی فرسٹ نیشنز، دے بلانگ ٹو دس لینڈ بلانگس ٹو دیم، اور باقی سب کو ایکسیپٹ بھی وہ کرتے ہیں، اور وہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ وکٹم کمیونٹی ہے اور مظلوم کمیونٹی ہے اور معصوم کمیونٹی ہے، اور ان کو اور بہرحال تربیت اور وہ سب کی اور فیسلٹیز اور وہ سب ان کو دینا جو ہے وہ موجودہ گورنمنٹ کا کام ہے. ان کی ہم دیکھتے ہیں کہ ریپرزنٹیشن پارلیمنٹس میں بھی ہوتی ہے، صوبائی سطح پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کی ریپرزنٹیشن اس طریقے سے میچورٹی آ رہی ہے اور وہ ان کو دی جا رہی ہے ایکسیپٹنس، اور ان میں ایکسیپٹنس ہے، ظاہر ہے انہی کے لینڈ ہے، ان کی ایکسیپٹنس ہے کہ جنریشنز در جنریشنز یہاں پر لوگ ہیں. جو کچھ غلط ہوا وہ یقیناً ماضی کا حصہ ہے، لیکن اس کے ابھی جو حالیہ دور ہے اس تک اس کے اثرات جو ہیں اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے گمبھیر معاملہ ہے، اتنا زیادہ ظلم و ستم کا معاملہ ہے کہ اب تک اس کے جو ہیں چھینٹیں، خون کے دھبے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. بقول فیض کا ایک مجھے یاد آ رہا تھا، گو کہ انہوں نے سقوط ڈھاکہ کے بعد دل برداشتہ ہو کر کہا تھا، لیکن اس طرح کی چیزیں جب دیکھتے ہیں تو کب نظر میں آئے گی، جو کہ کینیڈا ڈے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہونا بھی چاہیے اور ایک ٹرو میسیج، کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد. کیا بات ہے. تھینک یو ویری مچ جنید جہانگیر صاحب. تھینک یو ویری مچ ڈیئر ویورز, all my brothers, sisters, mothers, fathers, my young fellows, everyone for watching us and being with us. Hopefully whatever we could share with you is not enough. We have to do a lot to make it more better country, to bring more peace into it, جس میں اور آپ ایکولی ریسپانسبل ہیں کہ جہاں پر بھی میں اپنا مثبت ادا کر سکتا ہوں I have got to do it. جہاں پر آپ مثبت رویے سے، محبت سے، پیار سے اپنے اطراف میں روشنیاں بکھیر سکتے ہیں، محبتیں بکھیر سکتے ہیں. Being a Canadian, this is our basic responsibility. Inshallah, we are not running away. We are here. We are Canadian, and we will prove that yes, it matters for everybody. Every life matters. Every color, race, religion, culture in this country is like a flower of the garden, and we all love this country. We will keep loving this country, inshallah. Thank you very much for being with us, everyone. Inshallah, very soon we'll come back live again with another transmission with Junaid Jahangir, Tariq Ghori. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.